مصلحا ومجددا فارنو بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ ہمارے محترم بھائی شہزاد بھائی ہیں، اور آج ہم ان کا قبول اسلام احمدیت کا واقعہ سنیں گے۔ السلام علیکم شہزاد بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام علی شہزاد ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے، پیدائش میری فیصل آباد سینٹر کی ہے، اور منشی محلہ فیصل آباد کوتوالی روڈ امی پور بازار، میرا بچپن سارا وہیں گزرا ہے۔ تو الحمدللہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے گھر میں دینی باتیں بتائی جاتی تھی۔ میرے گھر والے بہت پڑھے لکھے تو نہیں تھے، لیکن ایک بات تھی، میری نانی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ میں نے بچپن سے دیکھا کہ 5 وقت کی نمازی اور قرآن پڑھنے والی میری والدہ، وہ بھی 5 وقت کی نمازی تھی اور قرآن پڑھنے والی اور تسبیحات کا اہتمام کرنے والی۔ اکثر میں نے ان کو دیکھا کہ دن میں بھی اور رات میں بھی تسبیحات کرنے والی تھی۔ تو ہمارے گھروں میں یہ دین کے تذکرے ہوتے رہتے تھے کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے ہمیں نفرت دلائی گئی تھی کہ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے۔ تو بچے جیسے کبھی کبھی کسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور غیر ضروری باتوں پر بھی جھوٹ بول جاتے ہیں، تو اگر کبھی جھوٹ بولا جاتا تو بڑا ایک دکھ سا ہوتا تھا بعد میں کہ یار یہ کیوں ایسا کیا ہم نے۔ تو بہرحال یہ وقت گزرتا گیا۔ تو جیسے ہی مجھے یاد ہے کہ ہمارے محلے میں تبلیغی جماعت والے رائیونڈ والے جو ہے یہ کافی متحرک تھے، اور میں تو اکثر ان کو دعائیں بھی دیا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس وقت بھی دین کی طرف راغب کیا۔ اور ایک ہمارے فیصل آباد میں بزرگ تھے، ان کا نام تھا بھائی بخش الائی صاحب جو تھے، وہ ہمارے سیکنڈ پڑوسی تھے۔ تو وہ اکثر ہمیں محلے سے گھر سے گھیر کے لے کے جایا کرتے تھے مسجد میں۔ تو اس وقت پہلے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ بھئی ہم مصروف ہیں، گیم کر رہے ہیں کوئی، یا بیٹھے گپے ہانک رہے ہیں اور وقت ضائع کر رہے ہیں۔ بچپن میں شاید یہی مشغلہ ہوتا ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ میں فری رہوں اور اپنی مرضی سے زندگی گزاروں۔ تو اچھا تو نہیں لگتا تھا، لیکن ان کی بات ہم ٹالتے نہیں تھے کیونکہ بڑے پیارے، بڑے نفیس اور بڑے اخلاق والے آدمی تھے۔ اور جب بھی انہوں نے مجھے کہا جی آ جاؤ شہزاد آ جاؤ مسجد میں، تو مسجد میں چلتے ہیں، تو میں فوراً ساتھ ہو چلتا تھا۔ تو مسجد میں جا کے ظاہر ہے کوئی نماز کی ترغیب، کوئی فرائض ادا کرتے تھے، اور پھر بعد میں تھوڑی بہت تعلیم ہوتی تھی۔ تو تعلیم کے بعد پھر وہ نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا، نماز کے بعد تھوڑا بیان ہوتا تھا، پھر گھر چلے جاتے تھے۔ تو میں اکثر، مجھے شوق تھا کتابیں پڑھنے کا، دینی کتابیں پڑھنے کا، لیکن میسر نہیں تھی۔ تو بچپن میں ایک میرے دوست بن گئے تبلیغی جماعت میں مسجد میں ہی، تو انہوں نے مجھے ایک کتاب دی تھی۔ اب مجھے کتاب کا نام تو صحیح طرح سے یاد نہیں ہے، لیکن بہت انٹرسٹنگ کتاب تھی۔ تو میں نے وہ پڑھی تو مجھے ایسا اچھا، اور میرا ایمان کہہ لیں، حالانکہ بچہ تھا میں، مجھے یاد ہے کہ 11-12 سال سے زیادہ میری عمر نہیں تھی، میکسیمم 13 ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو وہ میں کتاب پڑھتے پڑھتے رات کو میں نے پھر ارادہ کیا کہ میں تہجد بھی پڑھوں گا، چونکہ میری نانی اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے وہ تہجد بھی پڑھا کرتی تھی۔ تو مجھے بھی شوق ہوا کہ میں تہجد پڑھوں۔ تو میں کتاب پڑھتے پڑھتے تو میں نے کہا جی آج میں تہجد پڑھوں گا۔ کتاب میں اتنے یعنی فضائل لکھے ہوئے تھے تہجد کے، تو میں اٹھ کے رات کو تہجد پڑھی اور پھر میں سو گیا۔ اچھا، اس رات میں نے جب سوتے، چونکہ صحابہ کے واقعات اکثر میں پڑھا کرتا تھا کہ انہوں نے یہ قربانیاں دی اور ان پر یہ مظالم ڈھائے گئے، مختلف جو مظالم ڈھائے گئے تھے وہ میں اکثر وہ کتابوں میں پڑھتا تھا اور بیانات میں سنتا تھا۔ تو میں کہتا تھا کیسے یہ لوگ ہیں، ظالم لوگ تھے کہ
اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آخرت کی طرف بلا رہے ہیں، ایک وحدہ لا شریک کی طرف بلا رہے ہیں اور ان کا فائدہ چاہ رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں بجائے کہ بات کو سننے کے، بات ماننے کے، اچھائیوں کی طرف آنے کے، اللہ کی طرف آنے کے، یہ الٹا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں، اور جو ان پر ایمان لے آتا ہے ان پر بھی ظلم ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے کہ کسی طرح وہ بچ جائے یا اس کی عزت محفوظ یا اس کی جان محفوظ رہ جائے، یا اس کا مال لوٹ لیتے تھے یا اس کے بچوں کو یا ان کی عورتوں کو قتل کر دیتے تھے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ تھا کہ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے اتنا گر جائے۔ لیکن یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ مجھے اب تجربہ ہوا ہے کہ انسان اس سے بھی زیادہ گر سکتا ہے۔ تو میں کتاب پڑھ کر کے رات کو سو گیا، تو مجھے جہاد کا بڑا شوق تھا بچپن سے۔ میں چاہتا تھا کہ میں بھی اسی طرح قتل کیا جاؤں جیسے صحابہ کو قتل کیا گیا، شہید کہلاؤں، کہلاؤں نہیں، دنیا نہ مجھے شہید کہے بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے کہے کہ تو واقعی میری جان، میری راستے میں جان دے کے آیا ہے، تو واقعی ایک اچھا مسلمان اور اچھا میرا پیارا بندہ ہے۔ تو یہ ایک شوق یعنی مجھے بچپن سے تھا، اللہ کے فضل سے۔ میری اپنی تو مجھے کوئی خوبی یاد نہیں، لیکن یہ محض اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے اور سمجھنا بھی چاہیے۔ تو وہ جب میں تہجد پڑھ کے سو گیا رات کو، تو مجھے وہ واقعہ بھولا نہیں۔ میں نے اپنی امی کو بھی سنایا، بہت سارے لوگوں کو میں نے زندگی میں سنایا ہے، لیکن بہت زیادہ لوگوں کو نہیں، کیونکہ پھر لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی، اور پھر یہ ہوتا کہ میرے دل میں بھی رہا نہ آ جائے، میں اس لیے بھی نہیں سناتا تھا لوگوں کو۔ میں نے خواب میں دیکھا، رات اسی تہجد پڑھ کے جب میں سویا تو مجھے خواب آیا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک ہوں، اور اس میں ہم کفار سے لڑ رہے ہیں۔ میرے ہاتھ میں بھی تلوار ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، اور صحابہ بھی لڑ رہے ہیں اور میں بھی لڑ رہا ہوں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں ایک سائڈ پہ سمندر ہے اور ایک سائڈ پہ پہاڑ ہے۔ تو میں ایک کافر کے ساتھ لڑتے لڑتے، اچھا وہ کافر جو مجھ سے زیادہ طاقتور تھا اور بڑے، چونکہ اوپر والی سائڈ پہ تھا، میں نیچے والی سائڈ پہ تھا، تو وہ مجھے میرے ساتھ لڑتا لڑتا مجھ پر حاوی ہوتا ہوتا مجھے وہ عین کنارے پہ سمندر پہ لے آیا۔ تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ میرا پیر یعنی پھسلا اور میں سمندر میں گر گیا، اتنا یعنی مجھے یاد ہے۔ تو جیسے ہی میں سمندر میں گرا تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ میرا ہاتھ پکڑو۔ اچھا میں نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا، تو انہوں نے مجھے اوپر کھینچ لیا۔ اب میں بڑا خوش ہوا کہ الحمدللہ چلو جان بچ گئی ہے، سمندر میں تو نہیں مرنا چاہیے، اس کے ہاتھ سے اگر شہید ہو جائے تو اچھا ہے۔ تو پھر میں لڑائی میں شریک ہونا چاہ رہا تھا ابھی، تو مجھے ایک صحابی، یعنی اب مجھے یہ نہیں یاد کہ وہ کون تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ تم بڑے خوش قسمت انسان ہو، تمہیں پتا تمہیں باہر کس نے نکالا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا ہاتھ دیا تھا اور آپ کو باہر نکالا تھا، اور آپ بڑے خوش قسمت ہو۔ یہ سننا تھا تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتا ہوا جا رہا تھا، تو میری آنکھ کھل گئی۔ اچھا اب یہ ہے کہ وہ واقعہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا دیکھنے کہ میں نہیں بھولا، اور میں نے اپنی امی کو بھی سنایا، اور میری امی بھی مجھے دعائیں دیتی تھی، نانی کو بھی سنایا، وہ بھی مجھے دعائیں دیا کرتی تھی۔ چند ایک اچھے لوگوں کو تو میں نے ضرور سنایا تھا زندگی میں یہ واقعہ۔ تو پھر یہ ہوا کہ میرے دل میں بھی، جس کو بھی میں نے سنایا اچھے لوگوں کو، تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے گا۔ تو جب تھوڑے بڑے ہوئے تو میں نے دیکھا کہ دین کی طرف رجحان، دل تو کرتا ہے دین کی طرف جانے کو، لیکن ہمارا معاشرہ اور ہمارا جو ماحول ہے یہ ہمیں دین سے دور رکھنے کی میں ایک کہہ لیں کہ دین کے راستے میں ایک رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں نے کبھی جج کیا تھا یا سوچا تھا بیٹھ کے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میرے دل میں یہ ایک تڑپ تھی کہ یہ ہونا نہیں چاہیے۔ مسجد میں چلے جاتے ہیں تو ہم مسجد والے ہی ہو جاتے ہیں، اور گھر میں آتے ہیں یا ایسی سوسائٹی جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر مسجد جانے کو دل نہیں کرتا۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ کیا چکر ہے
پتہ نہیں ہم لوگ منافق ہیں یا کیا وجہ ہے. تو میں زندگی میں یہ اس وقت نہیں یہ سمجھ سکا. بعد میں یہ ہوا کہ جب تھوڑے بڑے ہوئے تو مجھے شوق ہوا کہ میں اپنا کما کے کھاؤں. تو میں نے پھر پہلے تجارت شروع کی, وہاں تھوڑے سے والدین سے لڑ کے پیسے لیے. تو تجارت میں فائدہ تو نہیں ہوا بلکہ الٹا نقصان ہو گیا. تو پھر میں نے ایک ملازمت کی, اور مجھے بڑا شوق تھا کہ میں ایمانداری سے ملازمت کر کے پیسے کماؤں اور رزق حلال کماؤں, اور خود بھی کھاؤں اور ماں باپ کو بھی خدمت کروں ان کی. تو مجھے یاد ہے 650 روپے کی میں نے پہلی جاب کی تھی پاکستان میں. تو وہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں نے اپنے امی کو غالباً لا کے دیے تھے, اور بڑے خوشی ہوئے تھے کہ چلو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ تم کما کے کھا سکتے ہو. میں نے کہا الحمدللہ, میرے لیے بس دعا کیا کریں. پھر اور جب بڑے ہوئے, جوان یعنی کہ ہو گئے 15-16 سال کی عمر ہے, تو مجھے یہ شوق ہوا کہ میں باہر چلے جاؤں. ہمارے محلے سے کافی لوگ باہر گئے ہوئے تھے, تو میں بھی اسی طرح میرا خیال ہے 15-16 سال کی عمر میں پہلی دفعہ میں ایران آیا. وہاں میں نے کچھ عرصہ گزارا, ایک دفعہ گیا, پھر میں دوسری دفعہ گیا. 6 مہینے 8 مہینے سال بعد میں اداس ہو جاتا تھا, گھر آ جاتا تھا کچھ کمائی کر کے. تو اسی طرح یہ میں نے بڑے سفر کیے, اور بڑے خطرناک قسم کے سفر کیے تھے. اس وقت تو بڑا خطرناک سفر تھا, پاکستان سے ایران جانا بائی روڈ. اچھا, تو ایران رہ کے تو مجھے پتا چلا کہ یورپ بھی ایک جگہ ہے. یعنی انگلینڈ کا تو سنا کرتے تھے, یورپ کا زیادہ نہیں تھا, صرف انگلینڈ کے زیادہ ہمیں علم تھا کیونکہ انگلینڈ میں لوگ زیادہ آئے ہوئے تھے. تو میرے شوق ہوا کہ میں بھی انگلینڈ میں چلا جاتا ہوں, تو وہاں جا کے میں کوئی جاب کروں گا, کوئی رزق حلال کما کے میں بھی کوئی اپنے ماں باپ کی خدمت کروں. خود مجھے شوق تھا کہ میرے پاس کار ہونی چاہیے, گاڑی ہونی چاہیے, میرے پاس موٹر سائیکل ہونی چاہیے, میرے پاس کچھ پیسے ہونے چاہیے کہ جب کسی مجھے بھی ضرورت ہو تو میں بھی خرچ کروں. ہاں, اس وقت اسراف کا بھی زیادہ تھا میرا خیال ہے, شاید اس وقت دین کا اتنا خیال نہیں ہوتا, لیکن یہ ضرور ہوتا تھا کہ اگر کوئی غریب آدمی, چاہے کوئی رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو, تو اس کو مدد ضرور کرنی چاہیے. تو میں کرتا بھی تھا کئی دفعہ, بلکہ مجھے یاد ہے کہ مجھے ضرورت ہوتی تھی تو مجھ سے کوئی مدد مانگتا تھا تو میں اس کو دے دیتا تھا, اور بعد میں بیٹھا میں سوچتا رہتا تھا کہ اب میں کیا کروں گا. اب گو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ سارا دھیان سارا اللہ کی رضا کے لیے کرتا تھا, لیکن ایک عادت پڑی ہوئی تھی, تو اس کا اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ یہ صلہ ضرور دیا کہ خود کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا تھا اللہ تعالیٰ, کہ میرے کوئی اسباب بن جاتے تھے کہ رزق حلال کمانے کے. تو اس کے بعد میں جب ایران آ کے مجھے پتہ چلا کہ آگے یورپ میں جا سکتا ہے آدمی, تو پھر میں انگلینڈ کے لیے ٹرائی کیا. تو اللہ کو شاید یہاں کا منظور نہیں تھا, تو میں جرمنی چلا گیا. جرمنی کا, ایسٹ جرمنی کا میرا ویزا لگ گیا, وہاں سے میں ویسٹ جرمنی آ گیا. تو وہاں سائلم کے دوران میں نے دیکھا کہ یا اللہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. میں ان کو کہتا تھا کہ مجھے کام کرنے کی اجازت دو, ہم آپ سے کیوں پیسے لیں, کیونکہ ہم کما کے, جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے, جوان آدمی ہیں ہم کما کے کھا سکتے ہیں, اور ہم آپ لوگوں سے پیسے کیوں لیں, سوشل ہیلپ جس کو کہتے ہیں. تو وہ لیڈی مجھے سمجھاتی تھی کہ نہیں علی شہزاد, یہاں ایک رول ہے, ایک سسٹم ہے, اگر آپ یہاں نہیں ایسے چلو گے تو پھر ایسے ہو جائے گا. ایسے میں سوچتا تھا کہ یار واقعی مکان کا کرایہ کیسے دینا ہے, یہ کیسے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ پاکستان میں تو لوگ ایک دوسرے رشتہ دار کا جب مال لوٹنے کی کوشش لگا رہتا ہے, تو یہاں یہ لوگ ہمیں کیوں دیتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ دجال کے بارے میں بڑا سنا ہوا تھا کہ اس کا یہ کام ہوگا, تو مجھے تو ایسا لگا جیسے یہ سسٹم یہ دجالی سسٹم ہے. لیکن جب میں دیکھتا تھا کہ یہ تو ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی, اب دوسری طرف یہ بھی دیکھتا تھا کہ یہ ہیلپ تو کرتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن جو صومالیہ, ایریٹریا اور غریب ممالک ہیں, وہاں جا کے لوگوں کی ہیلپ نہیں کرتے. بہرحال یہ بہت ساری میرے ذہن میں کویشچن آنے شروع ہو گئے. اس کے بعد میں نے کام کی تلاش کی, بڑے جہاں میں جاتا تھا وہ کہتے تھے کہ جی لے کے آئیں پیپر پرمٹ. تو میں ان کو پوچھتا تھا کہ جی مجھے دیں پلیز, کب ملے گا. وہ کہتے تھے جی ابھی آپ کی پروٹوکال ہوگی, اس کے بعد پھر آپ اگر ایلیجیبل ہوئے تو پھر آپ کو ملے گا. میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں. تقریباً 1 سال گزر گیا. 1 سال کے دوران میں نے وہاں یہ دیکھا, جس کسی سے میں نے پوچھا ہے کہ جی یہاں یار ویزا کیسے لینا ہے, کام کیسے ملے گا, یا چانس ہیں بھی کہ نہیں ہے, تو لوگوں نے مجھے غلط راستہ ہی دکھایا.
کچھ لوگوں نے مجھے ڈسکو کے راستے دکھائے، کچھ لوگوں نے مجھے لڑکیوں کے چکروں میں پھنسنے کے لیے کہا، کچھ لوگوں نے مجھے انلیگل کام کرنے کے لیے کہا. تو میں نے کہا یار اگر ہم نے یہ الٹے سیدھے کام کرنے تھے تو پھر یہاں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ پیسہ تو انسان کو چاہیے اپنی عزت کے لیے. تو اگر عزت ہی اپنی خراب کر دی اور ایمان بچانے کے لیے، ایمان بنانے کے لیے اگر ہم نے اپنا ایمان ہی خراب کر دیا اور اپنا کردار ہی خراب کر دیا تو پھر ہمیں ضرورت کیا ہے ایسے پیسے کی؟ پیسہ تو قارون کے پاس ہم قرآن میں پڑھتے ہیں بہت زیادہ تھا، جتنا بھی تھا، لیکن ایک واقعہ اللہ نے سنایا ہے ہمیں کہ وہ اس کے پاس مال تھا، اور مال والوں کے اور بھی کئی واقعات قرآن کے اندر موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر موجود ہیں. تو بہرحال اس کے بعد میں ظاہر ہے کہ یہاں کے ماحول میں بہ گیا. تو میں نے کہا یا اللہ، لیکن دل میں یہ رہتا تھا کہ یا اللہ یہ غلط ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ یا اللہ کیا کریں کہ پاکستان میں بھی ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں خالی ہاتھ چلے جاؤں اور وہاں جا کے کہوں جی ٹھیک ہے میں آ گیا ہوں. تو میرے 5 بہنیں تھیں، میرے 6 بھائی تھے. تو ٹھیک ہے ہماری ایک دکان تھی ٹائروں کی، لیکن اس وقت زیادہ تر حلال ہوتا تھا. یہ میرے اپنے آبزرویشن ہے کہ پہلے وقتوں میں کسی نہ کسی درجے میں حلال ہوتا تھا تو تھوڑا ہوتا تھا. تو ہمارے پاس بھی تھوڑا تھا، تو اس لیے میں سوچتا تھا کہ ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں خالی ہاتھ واپس چلے جاؤں اور اپنے ماں باپ بہن بھائیوں پر ایک نیا بوجھ ڈال دوں جا کر. تو حالات پھر وہی کے وہی رہیں گے. تو میری ایک یہاں جرمن لڑکی سے شادی ہو گئی، میں نے نکاح کر لیا، وہ مسلمان ہو گئی، میں نے نکاح کر لیا. تو اس کے بعد ایک سلسلہ نیا شروع ہو گیا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا تھا کہ یا اللہ کہ یہ کیا مسئلہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی. میں بہت نوجوان ہوں، ظاہر ہے میری 19-20 سال عمر تھی. تو میں نے کہا یا اللہ میں کس چکروں میں پھنس گیا ہوں، میں تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایسے کروں گا جو میں نے کر دیا ادھر آ کے، کیونکہ یہ سب اسلام کے خلاف ہے. اور کئی چیزیں جو ہیں کہ میں نے نکاح ان کو پہلے مسلمان کیا ہے، پھر شادی کی، نکاح کیا ہے، یہ مجھے پتا ہے کہ اس میں لالچ چھپا ہوا ہے. تو اب کیا کروں گا اس کا، لیکن کچھ حل نظر نہیں آیا تھا. تو اس لیے لوگوں نے کہا یہاں تو سارے مسلمان کیا وہ تو ہر طرح سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ وہ پیپر میرج اور پتہ نہیں یہاں مجھے کیا کیا پتہ چلا. تو مجھے پھر اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ میرا خیال ہے میرا دماغ خراب ہے کہ میں اتنا سوچتا ہوں. تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک رائے والی تبلیغی جماعت سے ملوا دیا. وہ لوگ یہاں آئے تھے غالباً پاکستان سے یا کسی ملک سے آئے تھے، مجھے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا. تو مجھے ایک پاکستانی دوست تھا، اس نے مجھے کہا جی مسجد میں آئیے. تو میں نے کہا مسجد میں؟ تو اللہ تعالیٰ اس بھائی کو بھی جزائے خیر دے. تو اس نے کہا جی ہاں جی آپ مسجد میں آئیں بھائی صاحب، شہزاد بھائی بڑا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، وہاں مولوی آئے ہوئے ہیں پاکستان سے. تو میں نے کہا جی مولوی پاکستان سے آئے، کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو میرے دماغ میں جو پہلی بات آئی کہ چندہ لینے کے لیے آئے ہوں گے مسجد میں بنانے کے لیے یا مدرسے بنانے کے لیے. تو ضرور ان کی مدد کرنی چاہیے، ملنا بھی چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ یعنی زیادہ دیر بیٹھنا پڑے وہاں. ہم تو صرف ملنے کے لیے گئے تھے وہاں. تو ایک اور دوست کو بھی میں ساتھ لے کے چلا گیا. تو ملے تو انہوں نے قرآن حدیث کی ایسی باتیں سنائی کہ میرے دل میں پھر وہی بچپن والا علی شہزاد پھر جا گیا. اور پھر میں بڑا رویا اللہ تعالیٰ کے سامنے. میں نے کہا یا اللہ میں تو مسجد کا ہی ماحول پسند کرتا ہوں، میں دین کا ماحول پسند کرتا ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن یہاں کے ماحول نے مجھے خراب کر دیا اور پیسے کے لالچ نے مجھے خراب کر دیا ہے. یا اللہ تو ہی کو راستہ اب نکال کہ میں نا پھر اچھا ایک سچا مسلمان بن جاؤں. تو اس کے بعد میں نے پھر نماز دوبارہ شروع کی اور دوستوں کو بھی ترغیب دیتے رہے. اور اس رائیونڈ والی جماعت کے ساتھ میں مختلف ملکوں میں، آسٹریلیا میں بھی جاتے تھے ہم لوگ، اور جرمنی میں پوری جرمنی میں پھرتے تھے. جہاں بھی کوئی جماعت کا سلسلہ ہوتا تھا، کوئی جماعتیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، انگلینڈ وغیرہ سے آتی تھیں، ان کی نصرت کرتے تھے. پھر بیلجیم اور فرانس بھی گئے. بڑا یعنی اللہ کا شکر ہے کہ کافی دین کی محنت کرنے کا موقع ملا، لوگوں کو جاننے کا موقع ملا، علماؤں کو سننے کا موقع ملا، مختلف کنٹریوں کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا. تو مجھے پتہ چلا
کہ دین جو ہے نا سیکھے بغیر نہیں آ سکتا. یعنی کہ اگر ہم دین کی باتیں صرف سوچتے رہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، میری نانی یہ باتیں یہ کرتی تھی، میری امی یہ باتیں کرتی ہیں، میرے والد صاحب یہ کرتے ہیں، میرے بہن بھائی یہ کرتے ہیں، یا مسجدوں میں مولوی یہ کرتے ہیں، تو اس سے گزارا نہیں ہوتا جب تک انسان کو خود علم نہ ہو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سے احکامات دیے ہیں، اور سنت طریقے کون کون سے اور کس طرح کرنے کے ہیں. تو یہ جاننے کے لیے پھر میں یعنی بڑی کوشش میں لگا رہا، علماؤں کے پاس بیٹھتا تھا، قرآن سیکھنا شروع کر دیا، کچھ کتابیں خرید کے پڑھنی شروع کر دی. اب میں جو پڑھتا جاتا تھا مجھے میرے دل میں ایک شوق اور بڑھتا جاتا تھا، اور ایک شوق علم حاصل کرنے کا شوق ایک میری یہ مجبوری بھی بن گئی تھی کہ کوئی اہل حدیث آتا تھا تو وہ ہمیں کافر قرار دے دیتا تھا، کوئی شیعہ آتا تھا تو وہ یزیدی کہہ دیتا تھا، اور کوئی بریلوی آتا تھا تو گستاخ رسول کہہ دیتا تھا. میں نے کہا یا اللہ یہ چکر گیا ہے، ہم بریلویوں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں تم کافر ہو. میں نے کہا کیا کہتی تم دیوبندی ہو؟ میں کہتا جی میں دیوبندی نہیں ہوں بھائی. وہ کہتے جی دیوبندی کی جماعت ہے تبلیغی جماعت. میں نے کہا جی ہوگی لیکن میں دیوبندی نہیں ہوں. بہرحال یہ ایک ایسا سلسلہ. میں نے کہا جی میں صرف مسلمان ہوں. وہ مجھے اکثر یعنی اسی طرح اتنے میرے واقعات زندگی میں ہوئے ہیں کہ کوئی فرقہ دوسرے فرقے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. دیوبندیوں کی لڑائیاں مدرسوں میں بھی میں نے دیکھی ہیں اور مسجدوں میں دیکھی ہیں. وہ کہتے ہیں بریلوی پکے مشرک ہیں، ان کو مسجدوں میں امام نہیں بنانا چاہیے، اور لڑائیاں جھگڑے فساد ایسا ان کا میں نے دیکھا ہے کہ اگر میں بتاؤں گا تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں احمدی ہوگا اس لیے بتا رہا ہے. اس لیے نہیں بتا رہا بلکہ جو میں نے دیکھا وہ بتا رہا ہوں. اس کے بعد میں نے جب تھوڑا سا دینی مطالعہ کر لیا تو میں اکثر لوگوں سے سوال پوچھتا تھا جو قرآن سے میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ اس قرآن کی آیت کا کیا مطلب ہے. فار ایگزامپل وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مجھے سورت نہیں یاد آ رہی، قرآن کی وہ آیت میں سنا دیتا ہوں. میں اکثر سنتا بہت زیادہ تھا لیکن پھر میں نے اس کو یاد کر لیا. تو ترجمہ جب میں پڑھتا تھا تو میں سوچتا تھا یار اس کا مطلب جو ہے نا وہ نہیں ہے جو لوگ مجھے سمجھاتے ہیں، اس کا کچھ اور ہونا چاہیے، لیکن سمجھ نہیں آتا تھا. تو قرآن کی آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. میں یہ قرآن میں جتنی دفعہ پڑھا مجھے ایک پیاس، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک مجھے لگتا تھا کہ میں نا اس سے کوئی چاہتا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کی. میں ترجمہ پڑھتا تھا، تفسیریں پڑھتا تھا، لیکن میری تشفی نہیں ہوتی تھی. میں کہتا تھا نہیں اس میں سم تھنگ از مسنگ. تو میں بڑا ایک دن ایک جماعت آئی ہوئی تھی، پتہ نہیں کس ملک سے تھی، تو اس میں نے پوچھا جی کوئی عالم صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ عالم صاحب. میں ان کے پاس بیٹھ گیا، میں نے کہا جی حضرت یہ قرآن کی آیت ہے، مجھے اس کا ترجمہ جو ہے اس میں تسلی نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں فرشتے بھی اتاروں گا، فرشتے آئیں گے اور وہ کہیں گے، تو فرشتے تو ظاہر ہے یہ دنیا میں آئیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں فرشتے جو ہے نا جب انسان قبر میں مر کے جائے گا تو قبر کے اندر فرشتے آئیں گے کہ اب خوف اور غم نہ کرو. میں نے کہا کہ اب قبر میں جا کے وہ کہیں خوف اور غم نہ کرو، یہ تو دنیا کا اللہ تعالیٰ دنیا کو بتا رہا ہے کہ فرشتے دنیا میں آئیں گے. یہ میرا خیال ہے ان کو شاید نہیں سمجھ میں، ان سے بڑے کوئی عالم ملیں گے تو ان سے پوچھوں گا. تو اسی طرح میں جس عالم سے ملا، جس بزرگ سے ملا، جس یعنی کہہ لیں جس کو میں نے سمجھا کہ یہ بڑا دیندار ہے، عالم ہے، پرہیزگار ہے، یا اس کو میں اپنی طرف سے کوئی اہل حدیثوں کا بڑا سمجھا، یا بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، جہاں جہاں کوئی ملا تو میں اس سے پوچھتا تھا، لیکن سب کو کچھ پتہ نہیں تھا، بلکہ جو پتہ تھا وہ بتا دیتے تھے لیکن وہ تسلی بخش نہیں تھا. تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ کیوں ایسا ہے، میرے اندر کیوں اطمینان نہیں ہوتا اس بات سے جو یہ بتاتے ہیں. تو اس کے بعد میں نے پھر قرآن پاک کی تفسیر پڑھنی شروع کی، چونکہ اسی دوران نا
کچھ شیعہ حضرات آیا کرتے تھے، وہ اپنے چکروں میں ہمیں سناتے تھے کہ آپ لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا ہے اور آپ یزید کا ساتھ دیتے ہیں، آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ دیتے ہیں. اور میں نے کہا بھائی ہم تو ان کا ساتھ نہیں دیتے، لیکن اب یہ اختلافی ایسی بات ہے کہ اس میں لب کشائی کرنا میرا خیال ہے کہ انتہائی خطرناک ہے. ہاں یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اکبر تھے، لیکن وہاں حالات ایسے بنے ہوئے تھے کہ ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا اور جو بھی ہوا غلط ہوا. تو ہمیں دکھ ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کریں کیا. تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اس پر لب کشائی نہ کریں. بہتر یہی ہے کہ جیسے اہل سنت کہتے ہیں کہ جی چپ رہیں بہتر. تو میں بھی اسی طرح اس کے سامنے، لیکن وہ کہتا تھا نہیں، آپ کا چپ ہونا ہی بتاتا ہے کہ آپ یزید کے ساتھ ہیں. میں نے کہا یار آپ کو تسلی دینے کی مجھے تو ضرورت نہیں. کرتے کرتے پھر اہل حدیث حضرات وہ آ جاتے تھے، جی آپ لوگ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدعات کھڑی کی ہیں، سنت کو چھوڑ دیا ہے، آپ کفر کر رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کے منہ پر مارے گا. میں نے کہا یار دیکھیں ہمیں تو ان چیزوں کا زیادہ نہیں پتا، ہم تو عالم لوگ تو ہے نہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ بخاری شریف پڑھیں. پھر میں بخاری شریف لے آیا، ان کو اس کو پڑھنا شروع کیا. تبلیغی جماعت والے اعتراض کرتے تھے جی کہ یہ نہیں پڑھنا. تو جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی کہ رفع یدین نماز میں کرتے تھے، تو میں تو ایسا آدمی ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میرے سامنے آ جاتی تھی تو اللہ کے فضل سے میں فوراً شروع کر لیتا تھا. تو میں نے رفع یدین گھر میں کرنا شروع کر دیا. باہر آ کے میں ان کے ساتھ جیسے حنفی فقہ حنفی کے ساتھ پڑھتے تھے میں اسی طرح پڑھتا تھا نمازیں. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اختلاف اتنا بڑا کیوں ہے، یعنی کہ حنفی فقہ کے اندر رفع یدین کیوں نہیں کرتے، اور بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور ہر وقت یہی کہا جاتا ہے کہ بخاری میں یہ لکھا ہے، قرآن کے بعد بخاری کا جو ہے مرتبہ ہے حدیث کی کتابوں میں سے. تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یہ تو تضاد ہے ایک قسم کا، یہ دور کیسے ہوگا فقہ حنفی کا اور حدیث کا. تو کرتے کرتے ایک ایسا وقت آ گیا کہ میری امی جان اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، جنہوں نے مجھے پالا تھا، یہ ان امی کی بات کر رہا ہوں میں. میری اصل میں وہ نانا کی بہن اور نانی کے بھائی کے پاس، ان کے نانی نانا کے پاس میں پلا ہوں بچپن میں. تو وہ اور میری ایک ربوہ میں بہن رہتی ہیں، اب فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اصل میں میری وہ والدہ کی جگہ ہی تھی، انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی ہے، انہوں نے مجھے ایک لحاظ سے پالا ہے. تو انہوں نے تو میری نانی امی فوت ہو گئی ربوہ میں. تو میں جرمنی میں تھا، تو میں بیمار تھا، میرے لیفٹ سائڈ پہ لیگ پہ نا کافی ایک سولن ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا تھا. تو مجھے بڑی سخت درد تھی، میں چل بھی نہیں سکتا تھا صحیح طرح. تو جب وہ فوت ہو گئی تو میں اب پاکستان جانے کی تیاری کرنے لگا. تو ایک دن میں لیٹ گیا، تو میں نے اپنے سارے رشتہ داروں کو، جو میرے دیوبندی بریلوی تھے رشتہ دار، سب کو میں نے کہا جی آپ ربوہ میں دفن نہ ہونے دینا. ہاں ربوہ میں رہتی تھی نانی اور نانا میری، میں ان کو امی ابو کہتا تھا. تو وہ فوت ہو گئی، تو میں نے ان سے کہا کہ جی ہم تو احمدی نہیں ہیں، تو آپ یہ ایسا کریں کہ چونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں تو آپ برائے مہربانی امی کو نا لاہور میں لا کے دفن کریں یا فیصل آباد دفن کریں. تو میں نے ان کو اتنا سمجھایا، اتنی دفعہ بتایا اور اتنی تفصیل سے میری بات ہوئی، لیکن جب میں پاکستان گیا تو مجھے پتا چلا کہ ربوہ میں انہوں نے دفنا دیا ہے. تو میں بڑا حیران ہوا، میں سمجھا کہ انہوں نے زبردستی دفنا دیا ادھر باجی نے. تو میں ان کے ساتھ لڑنے لگا، میں نے کہا جی آپ نے غلط کیا ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم یہاں نہیں دفن ہونے دیں گے اپنی امی کو، ہم یہاں سے لے کے جائیں گے. تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ اب لڑائی کا مسئلہ نہ بن جائے. تو میں پوچھنے لگ گیا لوگوں سے کہ کیسے کرنا چاہیے. پھر میرے ذہن میں آیا کہ یہاں چنیوڑ میں مدرسے ہیں، تو وہاں جا کے پتہ کرنا چاہیے کسی عالم سے. تو وہاں میں منظور احمد چنوٹی صاحب ہوا کرتے تھے ایک، تو ان کے مدرسے چلا گیا. وہ اس وقت حج کے لیے گئے ہوئے تھے. تو وہاں پوچھ پاچھ کے میں ایک اور مفتی صاحب کے گھر جا کے بیٹھا.
کوئی گھنٹہ انتظار وہاں کیا، وہ مفتی صاحب اس رات نہیں آئے، لیٹ ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا جی آج نہیں آئیں گے شاید، تو آپ ایک مدرسہ یہاں وہاں چلے جائیں۔ وہ مدرسے میں چلے گئے، میرے ابا جی ساتھ تھے، تو یہ فتویٰ لینے کے لیے گئے تھے ہم کہ آیا ہم یہ احمدیوں کے قبرستان میں دفن ہو جائیں جن کو کہ غیر مسلم کہا جاتا ہے، تو کوئی حرج تو نہیں۔ تو اس مدرسے میں جب گئے تو انہوں نے ہمیں وہاں کے جو مفتی صاحب تھے انہوں نے رات کو 1 یا 2 بجے کا ٹائم تھا، انہوں نے اپنے کمرے میں بلایا اور بتایا، پوچھا جی کیا کام ہے؟ میں نے کہا جی یہ فتویٰ لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اسلامی شرع کے لحاظ سے شریعت تو اجازت دیتی ہے۔ اور پھر انہوں نے تفصیلاً بتایا کہ مدینہ میں بھی کافر اور مسلمان ایک ہی قبرستان میں دفن ہوتے تھے۔ تو پھر مجھے تسلی ہو گئی کہ چلو ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی میں فارغ ہوا وہاں سے تو مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ ایسا ایک کام کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ مرزائیوں کے خلاف ایک فتنہ پیدا کریں۔ اچھا، چونکہ مجھے ایک فتنہ کے لفظ سے ایک ایسا سمجھ لیں کہ چڑ تھی کہ چونکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ فتنہ بہت بڑا نقصان کا باعث ہوتا ہے، اور فتنہ تو وہی لوگ پیدا کرتے ہیں جو کہ دین سے بہت دور چلے جاتے ہیں، یا اللہ کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں، یا وہ لوگ ہوتے ہیں جو سخت دل ہوتے ہیں، جو دین کی بھی پرواہ نہیں کرتے، نہ اللہ کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کی پرواہ کرتے ہیں، ان کو باغی کہہ دینا چاہیے، بلکہ باغی ہی ہوتے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اس بندے نے، یہ ایک عالم آدمی، اس کے منہ سے ایسی بات نکل کیسے گئی؟ پھر میں نے کہا شاید وہ غلطی سے نکل گئی ہوگی، لیکن اس نے مجھے پھر جب تفصیل سے بتایا، اور مجھے بھی ایسا نا، میں نے بھی کہا کہ اس سے ساری بات سنوں گا میں آج۔ اس نے مجھے بتایا جی کہ ہم پورے پاکستان میں نا احمدیوں کے خلاف ایک فتنہ پیدا کریں گے، لڑائی جھگڑے ایک ایسا کریٹ کریں گے، ایسا ماحول کہ ان کو یعنی سبق سکھائیں، ان کو جو بھی ان کے ساتھ غلط کیا جا سکتا ہے کریں۔ تو میں نے کہا جی کہ مجھے آپ تھوڑا ٹائم دے دیں، میں گھر جا کے نا سوچتا ہوں، تو پھر انشاءاللہ میں شاید آپ کو بتاؤں۔ تو میں اپنے والد صاحب کو ساتھ لے کے گاڑی میں گھر آ گیا، تو راستے میں نے ان کو بتایا کہ آپ نے سنی تھی بات، تو وہ بھی کہنے لگے، حالانکہ وہ بالکل ایک یعنی ان پڑھ آدمی تھے میرے والد صاحب جو تھے، ان کو سائن بھی لکھنا بھی نہیں آتا تھا، پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اس کے باوجود وہ کہہ رہے یار اس بندے نے بات غلط کی ہے۔ تو میں نے کہا اندازہ کر لیں کہ آج کل کے علماؤں کا کیا حال ہے۔ تو میں نے کہا مجھے بہرحال افسوس ہوا ہے۔ تو جب آ گئے تو ربوہ کے قریب ایک دریا کے کنارے نا ختم نبوت والوں نے ایک مسجد بنائی ہوئی ہے، جس کو ختم نبوت مسجد غالباً کہتے ہیں، اللہ عالم۔ تو وہاں میں چلا گیا دوسرے دن میں وہاں چلا گیا کسی مولوی صاحب سے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھا دیں، یا وہاں جا کے مسجد قبرستان کے اندر نا ایک نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اچھا، اب جب میں وہاں گیا تو مجھے ایک نیا تجربہ ہو گیا۔ وہ یہ تجربہ ہوا کہ جو وہاں امام مسجد تھے انہوں نے مجھے پہلے وارن کیا، لیکن میں سمجھ نہیں سکا۔ انہوں نے کہا کہ آپ مولوی صاحب سے نہ ملیں، جو ختم نبوت کے محتمم تھے، غالباً اللہ وسایہ صاحب، مجھے جہاں تک یاد ہے کہ یہی تھے۔ تو انہوں نے کہا جی ان سے نہ ملیں، یہ بہتر ہے، آپ اپنی عزت بچائیں اور گھر چلے جائیں، اور میں آپ کی والدہ کا نماز جنازہ پڑھا دوں گا۔ اور ایک اور تبلیغی جماعت کے ساتھی وہاں آئے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں سکونت اس لیے اختیار کی کہ ہم مرزائیوں کو مسلمان کریں گے۔ میں نے کہا آپ تو بڑے اچھا مقصد لے کے آئے، بڑی اچھی بات ہے۔ وہ مسجد کے قریب انہوں نے کر لیا تھا۔ تو تبلیغی جماعت والوں سے مجھے ویسے ہی انس ہے، جو بھی اللہ کے دین کا کام کرے میں تو سب کو پسند کرتا ہوں۔ تو میں اس سے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ یہ جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نا، یہ شریف آدمی ہیں حافظ صاحب، اس کی بات مان لیں اور ان سے نہ کرے تو بہتر ہے، ہم چلے جائیں گے 3-4 ساتھی مل کے۔ آپ جرمنی سے آئے ہیں، تبلیغی جماعت والے ہیں، تو ہم بھی ایک ہی ہیں سارے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا ایک دفعہ تھوڑی سی بات تو کروں، اگر زیادہ وہ لمبی کریں گے تو میں چھوڑ دوں گا۔ تو ان کو پتا تھا کہ تماشا لگنا ہے، مجھے پتا نہیں تھا۔ اب وہ جو خاتم نبوت کے چیمپئن تھے وہاں محتمم جو تھے،
صدر صاحب، تو میں نے ان کو جب وہ ملے تو میں نے ان سے السلام علیکم وعلیکم السلام کے بعد میں نے کہا جی ایسے ایسے مسئلہ ہے، کیس ہے میرا، تو ان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے جی کہ رہتے کہاں تھے؟ میں نے بتایا جی ربوہ میں. کہتے جی پھر ان کے ایمان ہمیں تو یقین کیسے آئے کہ وہ مسلمان تھے؟ میں نے کہا بھائی جب احمدی جو ہیں جن کو آپ غیر مسلم کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ احمدی نہیں تھے. کہتے جی ہم اس کا اعتبار کیسے کریں؟ یعنی کہ ان لوگوں کی، مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، مولویوں کی حالت اتنی نیچے گر گئی ہے. میں پہلے بھی جانتا تھا، لیکن اس تجربے میں نے یہ سیکھا کہ یہ مولوی نہیں ہیں، یہ تو بدماش ہیں دین کے. یہ اگر ان کو ابو جہل کا جائے وقت کا، تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کی جو حرکات ہیں ان کے عین مناسب لفظ ہے کہ ان کو دین کا احساس تک نہیں ہے. بلکہ میں تو وہاں ان کو کہہ کے آیا، میں نے کہا یہ بڑے بڑے مدرسے، یہ جو بڑے بڑے مدرسے بنائے ہیں نا، ہم نے یہاں چندے دیے ہیں، اور آپ لوگ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے کوئی بزنس یا تجارت یا کبھی آپ نے کوئی زندگی میں کوئی جاب کی ہے؟ محنت مزدوری کر کے کما کے کھایا آپ لوگوں نے؟ آپ لوگوں کو احساس نہیں ہے آپ کی مسجدیں کیوں بڑی ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ باہر سے چندہ بھیجتے ہیں اور علماؤں کی خدمت جو کر سکتے ہیں کرتے ہیں. تو میں نے کبھی کسی کو، میں نے کہا ایسے کہا نہیں تھا، لیکن مجھے آپ نے کہنے پر مجبور کر دیا ہے، کیونکہ میری عادت نہیں تھی کہ میں کسی کو ایسے کھل کر بد لحاظی کروں. لیکن جو آپ نے بے شرمی اور بے حیائی کی باتیں کی ہیں اور میری والدہ پر کفر کا الزام لگا دیا ہے اور اپنے آپ کو بڑا آپ ختم نبوت کا مجاہد سمجھ رہے ہیں، میں نے کہا کہ یہ غلط طریقے ہیں اور یہ غلط بات ہے. میں ایک مسلمان ہوں، میرے والد صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دونوں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان تھی، تو آپ ان پر مرزئی ہونے کا الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ بہتان لگا رہے ہیں بلکہ. تو وہ پھر بھی نہیں مانا، اور اس نے 1 گھنٹہ تقریباً کم و بیش وہاں تماشا لگائے رکھا، اور اگر 2 آدمی تھے تو 3 ہو گئے، 3 سے 5، 5 سے 10 ہو گئے، اور وہ ایسے جیسے وہ مداری ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لوگ زیادہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو وہ تماشا ذرا لمبا کر دیتا ہے اور اچھا کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح اس بندے نے کیا، اور مجھے بڑی شرم آئی کہ ایسے لوگوں کو ہم مولوی سمجھتے ہیں اور علماء سمجھتے ہیں اور دین کا محافظ سمجھتے ہیں. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ میں اس سے جان چھوڑا کے گھر آ گیا. پھر میں رات کو عشاء کے وقت گیا دوبارہ، کہ میں نے وہاں نماز بھی پڑھنی تھی، اور میں نے کہا چلو اس مولوی صاحب سے بات کر کے پھر ان کو لے جاؤں گا. پھر میں نے وہاں جا کے، اس نے کہا جی کہ آپ کو میں نے پہلے منع کیا تھا، آپ نہیں باز آئے، آپ دیکھ لیا، اچھا رہے ہیں آپ. اچھا، مجھے پھر احساس ہوا کہ وہ یہ ٹھیک کہہ رہے تھے. اچھا، اب رات کو انہوں نے مجھے 2 بجے عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جائیں گے یہاں سے تھوڑی دور کھڑے کریں گے گاڑی. مجھے ایک جگہ بتا دی انہوں نے، تو وہاں ہیڈ لائٹ آپ آن رکھیں گے، گاڑی بند رکھیں گے، میں آؤں گا تو پھر چلیں گے. ایک دوست اور بھی تھے، 2-3 ساتھی ہم وہاں نا، ان کا انتظار کرتے رہے باہر. پھر یہ آئے بڑی چھپ چھپا کے، تو پھر جا کے وہاں ہم نے نماز جنازہ پڑھی. اور گھر والے بھی چونکہ پریشان تھے، میں بھائی جان سے اور باجی سے لڑ رہا تھا. میں نے کہا جی آپ نے غلط کیا ہے، میری امی کو یہاں دفن کر دیا ہے. تو وہ بھی پریشان تھے. تو میں نے پھر ان کو آگے بتایا کہ جی اب انشاءاللہ یہی رہیں گے. تو ان کے سانس میں بھی سانس آیا، کیونکہ میں ذرا جہادی قسم کا آدمی تھا، جہاد کرنے کا مجھے شوق تھا، وہ تو اب بھی ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ مرنے تک رہے گا، یہ ہمارے ساتھ ہی جائے گا. لیکن وہ جہاد جو فتنہ فساد پیدا کرتا ہے وہ ہم نہیں کریں گے، جو مولوی کرتے ہیں یا غیر احمدی مسلمان کرتے ہیں. ہم وہ جہاد اللہ کے فضل سے ضرور جاری رکھیں گے اور مرنے تک رکھیں گے جو مسیح علیہ السلام نے آ کے سکھا دیا ہے. تو یعنی کہ لوگوں کو اسلام کی طرف لائیں گے. پہلے نمبر پہ تو خود اچھے سے اچھے مسلمان بننے کی کوشش کریں گے، اور پھر اللہ کے فضل سے دوسروں کو بھی، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، غیر احمدی ہوں، اور ہندو ہوں، سکھ ہوں، سب کو اللہ کے فضل سے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں سے اور مسیح علیہ السلام کی علمی دلائل سے انشاءاللہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں لانے والے جہاد ہم کرتے رہیں گے. تو ہوا یہ کہ وہاں سے میں پھر فارغ ہو کے جب واپس چلا گیا جرمنی نا، میں اپنے گھر چلا گیا ربا. تو ان کو بتایا میں نے جی سب ٹھیک ہو گیا. اب وہ سب نے سکون کا سانس لیا. اب بھائی جان وہ میرے بہنوئی، انہوں نے 1973 میں غالباً بیعت کی تھی ڈسکا میں.
تو مجھے وہ بھی واقعات یاد ہیں کہ انہوں نے جب بیعت کی تو ان گھر میں میٹنگز ہوا کرتی تھیں. میرے والد صاحب، میرے نانا نانی اور میرے اور پھوپھا، میرے تایا اور میرے اور رشتہ دار جو تھے اکٹھے ہو کے وہاں جا کے ان کو سمجھاتے تھے اور ان کو بتاتے تھے. اور پھر یہ میٹنگز میں یہ طے ہوتا تھا جی یہ طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی، علماء کیا کہتے ہیں. اور بڑا یعنی میں تماشا دیکھتا، اس وقت چھوٹا تھا میں زیادہ سے زیادہ 7 8 9 سال عمر ہوگی میری شاید. تو میں دیکھتا رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی صحیح طرح سے. تو وہاں ان کی دکان کو آگ لگا دی گئی تھی ڈسکا میں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. سر ظفر اللہ خان صاحب جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کی گھر کو بھی کچھ کرنے کی کوشش کی گئی. میں اس جلوس میں ساتھ تھا، یعنی کہ میں ٹیوشن پڑھنے جا رہا تھا تو یہ جلوس دیکھا تو میں بھی ساتھ چلا گیا. تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں جا کے نا یہ لوگ کیا تماشا لگانا چاہ رہے تھے. تو پھر میں نے دیکھا کہ گولیاں بھی چلنا شروع ہو گئیں، اور میں بچہ ہونے کی وجہ سے دیکھتا تھا کہ گولیاں چل رہی ہیں، اور مجھے لوگ کہہ رہے تھے بچے ہو گھر چلے جاؤ. تو وہ منظر بھی میں نے دیکھے. وہاں لوگ لوٹ کسوٹ کرتے تھے، دکانیں لوٹتے تھے. تو میں نے بھی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، کہ ایک احمدی دکان ٹوٹی ہوئی تھی، تو وہاں سے میں نے بھی 1 2 بیرنگ، مجھے اب یاد نہیں کتنے، لیکن کچھ بیرنگز میں نے بھی پہلے اٹھا لیے. زیادہ اٹھائے تھے لیکن اٹھائے نہیں جا رہے تھے، پھر میں نے رکھ دیے. تو کچھ میں بھی لے کے گیا تھا. پھر اللہ کا شکر ہے کہ وہ دوست شاید جن کی دکان تھی وہ مجھے یہاں انگلینڈ میں ملے تھے جلسے پہ. تو میں نے ان کو قصہ سنایا تو وہ کہنے لگے جی وہ ہماری دکان تھی. تو میں نے پھر ان سے معافی مانگی، ان سے معاف کرایا اپنا جو جرم کیا تھا، جو غلطی کی تھی وہاں ان کے بیرنگز وغیرہ لیے تھے. تو اس کے بعد وہاں جب گھر میں بیٹھ کے بھائی جان نے مجھے کہا کہ آپ تبلیغیں کرتے جاتے ہو انڈیا میں بھی، پاکستان اور مختلف ملکوں میں، تو جو وہ رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا بڑا حق ہوتا ہے، آپ ہمیں تبلیغ کریں. تو میں نے ان سے کہا جی کہ آپ کو ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو جائے، آپ مسلمان ہی نہیں ہوتے. انہوں نے کہا جی آپ ہمیں مسلمان کریں، آج ہی ہم مسلمان ہوتے ہیں. تو میں نے پھر ان سے کہا جی کہ آپ کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب وہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں جی کہ آیا اب ہم مسلمان ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں جی اب آپ مسلمان ہیں. اچھا، اب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ یہ کلمہ تو پہلے پڑھتے ہیں. اور میں چونکہ ہمیں تو بدزنی اور بدگمانیاں سکھائی گئی تھی اور بدزن کیا گیا تھا، اور غلط یعنی جھوٹ اور دھوکہ فریب کے ذریعے سے ہمارا سمجھنا کہ برین واش کیا گیا تھا کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں ہیں، حضرت مرزا صاحب غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا درجہ دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ضرورت نہیں رہی، اور یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے. حالانکہ اس کے برعکس ایک واقعہ اور بھی میں سنا دیتا ہوں کہ بچپن میں جب باجی اور بھائی جان کو لوگوں نے آگ کر دیا اور ان کی دکان کو بھی آگ لگا دی گئی ڈسکا میں، تو یہ 1975 میں غالباً ڈسکا سے یہ شفٹ ہو گئے تھے روا میں. تو باجی جو تھی، ظاہر ہے کہ وہ اور میں بہن بھائی تھے، اور امی ابا نے پالا ہوا تھا اور وہ بڑا پیار کرتے تھے ہم سے. تو وہ فیصل آباد آئیں ہمارے ہمسایوں کے گھر میں، اور وہاں بیٹھ کے امی کو بلایا اور رونا شروع کیا اور بتایا کہ دیکھیں اگر ہم مسلمان نہیں سمجھتے تو آپ نہ سمجھیں ہمیں مسلمان، لیکن کم از کم ہمیں انسان ہونے کے ناطے تو ملے نا، آپ میں میری امی ہے، رشتہ تو نہیں ٹوٹ گیا. تو اب وہ بڑا ان کو منایا اور وہ صلح کر لی، اور پھر والد صاحب نے صلح کر لی. میں تو پہلے ہی چاہتا تھا صلح ہو جائے، کیونکہ بچے کو کیا پتہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد وہ باجی مجھے نا بڑے پیار، ظاہر ہے میرا ان سے بڑا پیار تھا، تو مجھے ان کو پتا تھا کہ میری کمزوریاں کیا ہیں، دریا پہ جانا اور پہاڑوں پہ چڑھنا مجھے بڑا شوق تھا. تو انہوں نے مجھے یہ سارا لالچ دیا کہ وہاں دریا ہے، پہاڑ ہے، تو آجا تم دیکھ کے صبح جاؤ تو رات کو آ جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں بچپن میں 2 3 4 دفعہ نہیں بلکہ زیادہ دفعہ شاید میں روا گیا تھا. تو ان کے پاس میں جا کے کبھی 1 رات، کبھی 2 دن، 4 دن، 5 دن میں رہ کے آتا تھا. تو میں اپنی طرف سے کوشش یہی کرتا تھا کہ کوئی مجھے ویک پوائنٹ ملے کہ لوگ کہتے ہیں ان کا کلمہ اور ہے، ان کا نبی اور ہے. تو مجھے کوئی ویک پوائنٹ ایسا نہیں ملا. میں نے ان کے گھر میں جتنی کتابیں دی تھی کوشش کرتا تھا.
بچوں سے پوچھتا تھا کہ آپ کلمہ کیا پڑھتے ہو، وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں کہتا تھا نہیں نہیں آپ سچی سچی بات کرو، آپ کو یہ صرف اوپر اوپر سے کہتے دل میں کیا ہے. تو ایسا ہم امتحان میں ان کو ڈالتے تھے کہ آج میں سوچتا ہوں تو میں شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ یا اللہ کہ یہ تو تیرا فضل ہے، ورنہ ہم ساری زندگی ایسے بدگمانیوں میں مر جاتے اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہوتا. تو بچپن میں نے وہاں کتابیں، ایک رسالہ آتا تھا ان کے گھر میں تشہیز الاذہان، تو اس کو بھی میں اکثر پڑھا کرتا تھا. میں سوچتا تھا یار سب قرآن اور حدیث کے مطابق باتیں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن سمجھ کیوں نہیں آتی. خیر بچے کو تو نہیں آتی جلدی، یہ تو انڈرسٹوڈ بات. پھر اس کے بعد میں ایک دفعہ وہاں بازار سے گزر رہا تھا، بھائی جان کی دکان پہ جا رہا تھا غالباً، تو راستے میں ایک سائن بورڈ لگا ہوا تھا، تو اس کے اوپر یہ وسیم علیہ السلام کا شعر لکھا ہوا تھا، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے. تو میں نے جب وہ شعر پڑھا تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی میرے دماغ میں ایک دھچکا سا لگا. میں نے کہا یا اللہ یہ شعر تو ہمارا ہونا چاہیے، یہ انہوں نے کیوں لکھا ہوا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا شعر ہو اور ان کو پسند آ گیا اور انہوں نے لکھ لیا ہو. میں یہ سوچ کر کے اپنے چھوٹے سے دماغ میں، مجھے آج تک وہ بات بھولی نہیں. تو ایک یہ واقعہ تھا بچپن میں، چونکہ میں نے روا میں کافی وقت گزارا ہے اور ایک دو میرے وہاں دوست بھی بن گئے تھے، اور ایک دو جلسے بھی میں نے دیکھے ہیں حضور خلیفہ رابع رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں، غالباً نہ خلیفہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں نا جایا کرتے تھے. مجھے بھائی جان لے گئے تھے بڑی مشکل سے نا، وہ منا کے کہ جی دعاؤں کے لیے جاتے ہیں، دعا تو کوئی بھی کر سکتا ہے. تو مجھے یاد ہے ان کے گھر گئے تھے تو انہوں نے مجھے کافی دعائیں دی تھیں. اور بچپن کا ایک اور مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ بھائی جان مجھے بہانے سے نا کسی نہ کسی تبلیغ میں لگا کے رکھتے تھے. وہ فیصل آباد آیا کرتے تھے اور آ کے نا گھر والوں کو زور سے کہتے تھے کہ علی شہزاد کدھر ہے، یعنی کہ میرا نام تو جج تھا، جج کہتے تھے کدھر ہے. تو میں بڑا بھاگ کے آ جاتا تھا، ہاں جی بھائی جان کیا کام ہے. تو وہ کہتے تھے یار میں نے یہاں ہول سیل مارکیٹ ہے کپڑے کی، پتا ہے آپ کو؟ مجھے تو پتا تھا. میں نے کہا ہاں جی مجھے پتا ہے یار، مجھے وہاں چھوڑا. تو میں جلدی جلدی رہبر بن کے ان کے ساتھ چلتا تھا، اور وہ مجھے کیا کرتے تھے جلدی سے نا کچہری بازار میں ایک مراد کلاتھ ہاؤس دکان تھی، تو وہاں نا شیخ صاحب کو تھے ان کے حوالے کر جاتے تھے. کہتے جی یہ میرے ماموں کے بیٹے بھی ہیں اور میرے بردر ان لا بھی ہیں، تو ان کے ساتھ تھوڑی آپ بات کریں، تو میں ادھر آتا ہوں. تو وہ میرے ساتھ باتیں کرتے تھے، مجھے دین کی باتیں سکھایا کرتے تھے. ان کی بات مجھے اچھی طرح آج تک یاد ہے. وہ مجھے کہتے تھے دیکھیں نا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور آ کے فوت بھی ہوں گے تو یہ آیت تو ایسی رہے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں اور امام مہدی بھی آ جاتے ہیں کوئی، آپ جس کو سمجھتے ہو، تو ہم نے ان کو بھی مان لینا ہے، لیکن آپ لوگوں نے نہیں ماننا. اچھا میں سوچتا تھا یہ بات تو عجیب کہہ رہے ہیں، اپنے امام مہدی کو پھر کیسے؟ اچھا میرا چھوٹا سا دماغ تھا تو دل میں اور دماغ میں یہ باتیں آتی تھی کہ یہ اپنے امام مہدی کو پھر کیا کریں گے، کہ چھوڑ دیں گے ان کو، یہ کیا کریں گے. تو بہرحال ان کی باتیں مجھے اچھی لگتی تھی، اور چونکہ وہ مجھے مٹھائی بھی کھلاتے تھے اور شیزان بھی کھلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اس کی. تو ایک دفعہ دو دفعہ نہیں بلکہ کافی دفعہ مجھے وہاں چھوڑ کے گئے. ربوہ میں جاتا تھا تو وہاں بھی بھائی جان اپنی دکان پہ کچھ 4-5-6 آدمی وہاں آ جاتے تھے، تو ان کے ساتھ وہ مجھے لگا دیتے تھے کہ جی ان کو سمجھائیں. تو وہ میرے ساتھ بات کرتے تھے. کئی دفعہ کوئی اچھی بات کوئی سمجھ آ جاتی تھی، لیکن گھر جاتا تھا تو پھر میں سوچتا تھا کہ یار اس سے تو ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجھے بچپن کے میرے واقعات ہیں. اس کے بعد ہوا یہ کہ میں جرمنی، بھائی جان سے میں نے کہا کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں، میں اس طرف آ جاتا ہوں، شارٹ کٹ کرتا ہوں، تھوڑا لمبا ہو گیا ہے. تو بھائی جان سے میں نے کہا کہ آپ اب مسلمان ہیں. انہوں نے کہا جی کہ آپ دیکھ لیں. میری امی بھی بیٹھی ہوئی تھی، سگی جو امی جی میری والدہ ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے کہا کہ یہ آپ سارے مسلمان ہیں بھائی. تو میرے ماموں سعودی عرب سے آئے ہوئے تھے، وہ بھی کہنے لگے کہ نہیں 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 آپ مرزا صاحب کو نہیں چھوڑ سکتے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس کلمے میں کوئی شرط نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو نہیں مانیں گے، اس میں تو جو شرطیں پائی جاتی ہیں وہ ہم پوری مانتے ہیں.
تو اس کے بعد ہماری بحث پھر شروع ہو گئی. تو میرے دماغ میں بھی آیا کہ میں ان سے کہوں کہ آپ ایسا کریں کہ نعوذ باللہ یعنی مرزا صاحب کو نا آپ جھوٹا کہیں. تو بعد میں خود ہی شرمندہ ہو گیا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کسی کو مانتا ہے اور اس کو جھوٹا کہہ دے. پھر ماننا کیا ہوا. تو انہوں نے کہا دیکھیں جی آپ اس کلمے میں اس شرط کو آپ نے رکھا نہیں تھا اور ہے بھی نہیں, تو آپ خام خواہ دیکھیں اب شرطیں بڑھا رہے ہیں. تو امی نے بھی پھر کوئی اور باتیں کی, پھر میں نے کچھ کی, پھر انہوں نے کہا جی اب ایک اور بات چلو بتائیں کہ امام مہدی جو ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ وحی نہیں کرے گا. میں نے کہا جی نہیں, اللہ تعالیٰ تو حدیثوں میں تو یہ آتا ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ بیت اللہ میں ہوں گے اور اتنے لوگ, جیسے حدیثوں میں لکھا ہوا ہے, اتنے لوگ برگزیدہ لوگ جو ہیں ان کو پہچان لیں گے. اچھا یہ بات جب میں کرتا تھا مجھے خود شرمندگی ہوتی تھی کہ وہ پہچان لیں گے, کیسے پہچان لیں گے. میرے دل میں بھی تھوڑا شک پڑتا تھا کہ پہچان کیسے لیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لوگوں نے پہچانا نہیں, تو ایک امام مہدی جو ان کا غلام ہوگا ان کو کیسے پہچان لیں گے. یہ تھوڑا سا میرے دماغ میں آتی تھی بات, لیکن پھر چونکہ چھوٹا تھا اور علم میں بھی اتنی پختگی نہیں تھی, تو میں نے کہا یار چلو اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا میں نا چونکہ میں 2-3 راتوں سے سویا نہیں تھا, تو میں ان سے اجازت لے کے میں نے کہا جی میں اب سو جاتا ہوں, آپ باتیں کریں, میری سمجھ میں آپ کی باتیں نہیں آ رہی, تو میں نا پھر صبح اٹھ کے بات کروں گا آپ سے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. میں تھوڑی دور 4 بجے لیٹنے کے لیے چلا گیا, تو وہ باتیں کرتے رہے. اچھا نیند تو مجھے بہت سخت آئی ہوئی تھی, مجھے پتا تھا میں نے بستر میں لیٹنا ہے تو مجھے ہوش نہیں ہونی, اور میں لیٹ بھی گیا, پنکھا بھی لگا ہوا تھا, گرمی تھے. ہوا یہ کہ ان کی ایک بات انہوں نے شروع کر دی تھی جو مجھے جس نے متوجہ کر دیا اور جاگنے پر مجبور کر دیا. وہ یہ تھی کہ وہ کہنے لگے کہ دیکھیں یہی جو میں نے پہلے آپ کو آیت سنائی ہے, غالب سورہ تحریم کی ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. تو یہ اس آیت سورہ کو حمیم سجدہ کیے گیا ہے. حامیم سجدہ, جی بالکل. تو اس آیت کا انہوں نے یہ پڑھ کے نا, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو استقامت اختیار کریں گے اس پر تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اتریں گے اور ان کو بشارتیں دیں گے. اچھا یہ بات چونکہ میں پہلے بھی جاننے کی کوشش کرتا تھا, لیکن میری لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں تھا, اس پر ایمان صحیح طرح سے لوگوں کو نہیں تھا یا فراست نہیں تھی, تو وہ مجھے سمجھا نہیں سکے, قائل نہیں کر سکے. لیکن انہوں نے جب یہ بات کی نا کہ اس آیت کی, تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میں اٹھ کے نہیں بیٹھا بلکہ میں نا لیٹا رہا. میں نے کہا یہ بات سن کے نا پھر اپنے دماغ کے اندر کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, کہ میں نے کہا کہ میں ان کی یہ بات سن کے نا پھر یعنی کٹ آف کروں گا اپنی سننے کی باتیں یا کنیکشن جو ہے. وہ انہوں نے بات ختم کی تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میرے دل میں آیا کہ یار یہ بات جاننی چاہیے کہ واقعی اس آیت کا مطلب کیا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میں اتنا بندہ تھکا ہوا ہو اور اتنا سفر کر کے آیا ہو اور 2-3 راتیں یعنی مسائل پوچھنے میں لگ گئی ہوں اور اوپر سے بیمار بھی ہو, تو مشکل ہوتی ہے کہ وہ جاگ جائے. لیکن اللہ پاک نے مجھ پر فضل کیا, میں سمجھتا ہوں کہ میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا نہیں آج کیونکہ یہ انہوں نے آیت پڑھ دی ہے, میں اب اس کا مطلب جان کے ہی رہوں گا. تو میں نے پھر ان کو جا کے کہا کہ جی آپ یہ دوبارہ یہ آیت پڑھیں اور یہ مجھے بتائیں کہ اس کا مطلب آپ کیا لیتے ہیں. انہوں نے پھر پڑھی, انہوں نے کہا جی یہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کو اپنا رب مان لیں گے اور اس پر استقامت اختیار کر لیں گے, اللہ تعالیٰ پھر ان پر فرشتے اتارے گا, اور جب فرشتے اتارے گا تو ظاہر ہے وہی لے کے آئیں گے فرشتے, اللہ کا پیغام لے کے آئیں گے ان کے پاس. ورنہ اگر آگے فرشتے صرف فرشتوں کو کیا حق ہے یا کیا ان کی اختیار ہے کہ وہ آگے کہہ دیں کہ آپ غم نہ کرو اور فکر نہ کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اچھا ان کی یہ بات سن کے میرے ایسا ایک دھچکا لگا کہ میں نے کہا یار یہ بات اگر نہ ہو تو اس آیت کا دوسرا مطلب ہی غلط بن جاتا ہے, کیونکہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کہتا فرشتے اتریں گے, اور یہی بات تو حقیقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, پھر انہوں نے کہا کہ یہ امت بہترین امت ہے.
اب یہ دو باتیں جو میرے سامنے آئی تو مجھے تو ایسا ایک دھچکا لگا، تو میں نے کہا یا اللہ یہ تو بات اب اس کا مطلب ہے کہ یہ تو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اصل حقیقت ہے کیا. یہ بات جیسے ہی میرے دل میں آئی تو میں نے ٹھانی کہ میں آئندہ یہ بات جان کے رہوں گا، میں کتابیں پڑھوں گا میرے صاحب کی. میں نے ان سے کہا جی کہ یہ باتیں کس نے کہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی مرزا صاحب نے، جن کو ہم امام مہدی سمجھتے ہیں. میں نے کہا جی پھر ایسا کریں کہ جس آدمی نے کلیم کیا ہے نا کہ میں امام مہدی ہوں تو ان کی کتابیں مجھے دے دیں، جتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں وہ ساری کتابیں مجھے دے دیں. میں انشاءاللہ وہ کتابیں ساری پڑھوں گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اگر وہ سچے ہیں تو مجھے ماننے کی توفیق دے دیں. تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایمانداری سے پڑھوں گا. تو انہوں نے کہا جی یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. تو وہ بڑے خوش ہوئے. تو میری امی رونے لگ گئی، میرے ماموں رونے لگ گئے. ماموں میرے نے تو وہاں ایک پیشن گوئی بھی کر دی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے، ابھی وہ زندہ ہیں اور معذور ہیں ابھی. تو انہوں نے تو پیش گوئی کر دی تھی میری امی کو کہ باجی تہاڈا منڈا گیا جے. تو امی میری رونے لگ گئی کہ نہیں آپ نے کتابیں نہیں پڑھنی ورنہ میں دیکھو کہ تم سچے مسلمان نہیں ہو. میں نے کہا امی دیکھیں میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ جو آپ خدمت کہیں کہ میں آپ کی ہر طرح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کی نافرمان بھی نہیں ہوں. تو اب یہ ہے کہ اس معاملے میں آپ مجھے چھٹی دیں، کیونکہ مجھے اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ اس معاملے میں کسی کی نہ مانوں. تو آپ برائے مہربانی اس میں نہ آئیں. تو وہ بہرحال مجھ سے ناراض تھوڑی سی رہی، مجھے پتا ہے اندر سے انشاءاللہ نہیں ہوں گی، اب تو بالکل نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ نہیں پڑھیں، نہ پڑھیں نہ پڑھیں. تو میں خیر دوسرے دن نا ایک کتاب 2 کتابیں ملی تھیں، وہاں سٹاک نہیں تھا، کسی سے نہیں ملی. تو کچھ گھر سے ان کے تفسیر کی کتابیں مل گئیں. ایک برہین احمدیہ تھی، حصہ اول تھا غالباً، ہاں جی، اور ایک قرآن کی تفسیر تھی وہ مل گئی، اور ایک اور کتاب تھی اسلامی اصول کی فلاسفی، اور ایک دو مجھے اب یاد نہیں رہا ان کتابوں کے نام. انہوں نے مجھے دے دی کہ یہ کتابیں جو ہیں نا آپ لے جائیں. تو پورا ربا چھان مارا، اس دن نہیں ملی. تو میں وہ کتابیں لے کے لاہور آ گیا، اور بھائی جان نے مجھے ایک چھوٹا سا پیپر کے اوپر نا ایک کچھ نوٹس لکھ کے دیے، اور انہوں نے مجھے بڑا فائدہ پہنچایا. میں وہ لاہور میں جہاں جہاں مجھے پتا چلا کہ یہاں تفسیر کی یہ کتاب مل سکتی ہے، کیونکہ ان میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں تفسیر کی کتاب میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراض ہے، یہ ان پر غلط الزام لگائے گئے ہیں اور یہ لگائے. میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب میں وہ تفسیریں اور وہ کتابیں خرید سے اردو بازار جہاں جہاں سے مجھے ملتی تھی میں لے کے آتا تھا اور پڑھتا تھا، یا کسی دوست سے یا مسجد میں جا کے مجھے مل جاتی تھی وہاں پڑھ لیتا تھا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ وہ تو ساری باتیں جو بتا رہے ہیں وہ سب سچی ہیں. جتنے نوٹس لکھ کے دیے وہ ساری تفسیریں میں نے پڑھی. تو میں بڑا حیران ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنا الزام اور اتنے بہتان تراشیاں کی گئی ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ مسلمان بھی کبھی ایسے سوچ سکتا ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو کچھ کہتی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں آتی. تو یہ ہے کہ اتنے گھناؤنے الزامات تھے کہ میں حیران ہوں کہ عام مسلمانوں کو تو توفیق ہی نہیں ہوتی کہ وہ کتابیں پڑھیں. بہرحال اس کے بعد ہوا یہ کہ میں جو پڑھتا گیا لاہور میں ہی کتاب میں روزانہ تھوڑا بہت پڑھتا تھا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ چونکہ میرے بچے بھی تھے، وائف بھی تھی، اور میرے ماں باپ بہن بھائی، ایک ہمارا بڑا خاندان ہے، تو اس کے ساتھ بھی بزی رہنا، اور پھر تھوڑا بزنس سٹارٹ کر رہے تھے، اس میں زیادہ ٹائم نہیں مل رہا تھا. تو اللہ کا شکر یہ ہوا کہ مجھے واپس آنا پڑ گیا. تو میں جلدی جب جرمنی آ گیا تو وہاں بیٹھ کے پھر میں نے کچھ اور بھی کتابیں اس وقت تک مجھے مل گئی تھی. تو میں وہ ساری کتابیں جرمنی لا کے میں نے پڑھنی شروع کی، اور اتنے شوق سے میں نے پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ، مجھے تو امید ہے کہ اللہ نے قبول کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، ورنہ مشکل ہوتا ہے. اب میں سمجھتا ہوں مشکل ہوتا ہے، ورنہ شروع میں جب میں نے بیعت کی میں نے کہا یہ تو بڑا آسان سا ہے. کہ جب پتہ چل گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے فوت ہو گئے ہیں اور امام مہدی جو ہیں وہ مسیح ہیں،
نہ کہ وہی مسیح جو بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے. تو یہ ان کو بڑی جلدی سمجھا سکتا ہے, اس وقت میرا خیال تھا. لیکن جو علماء کے ساتھ میں تحقیق کے لیے جاتا رہا, کتابیں پڑھ کے, تو میں ان سے یہی کہتا تھا کہ آپ برائے مہربانی مجھے یہ بتا دیں کہ قرآن سے کہاں سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آسمان پر چلے گئے ہیں. تو جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا, گالی گلوچ پر آ جاتے تھے. جی الحمدللہ. میں بتا رہا تھا کہ یہاں میں نے جیسے جیسے مسیح علیہ السلام کی کتاب براہین احمد پڑھنی شروع کی, اور مجھے وہ بھی یاد ایک واقعہ آ گیا کہ میں جب سٹارٹ کی تھی کتاب تو میرا خیال 10 12 15 صفحے میں نے پڑھے ہوں گے, تو کم و بیش. تو میں میری وائف پاس بیٹھی ہوئی تھی, میں نے کہا کہ بھئی اللہ کی بندی ایک بات میری یاد رکھنا, پتہ نہیں زندگی موت کا کب کسی کو پتہ ہے. تو میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جس بندے نے یہ کتاب لکھی ہے نا, یہ عام آدمی نہیں ہے. یہ چونکہ میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ کی کتابیں پڑھی ہیں, اور میں نے تفسیر کی مختلف کتابیں پڑھی ہیں, تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جس بندے کی بھی میں نے کتابیں پڑھی, جس طرح بھی ان کے متعلق لکھا ہوا ہے نا کہ یہ پہنچے ہوئے آدمی ہیں یا اللہ والے لوگ ہیں, تو ان کی تحریروں میں ان کے جذبات اور ان کا ایمان اور ان کا یقین جو ہے نا, وہ عکاس ہوتا ہے یا عکاسی کرتا ہے اس کی کہ یہ بندہ, اس بندے کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو میں نے کہا جی کہ یہ بندہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مسلمان نہیں, تو چلو میں نے ابھی کتاب نہیں پڑھی, لیکن میں نے جو جتنے بھی صفحے پڑھ لیے ہیں, میں یہ دعوے سے کہہ سکتا, مجھے پکا نہیں پتا, لیکن میرا دل جو کہتا ہے میں وہ کہنے سے بات نہیں آ سکتا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے نا, یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, یہ کوئی اللہ والا بندہ ہے. کیا مقام ہے اس کا میں نہیں جانتا. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ چلو کوئی گل نہیں, تسی ڈنڈے کھانے تو نال سانوں بھی پوانا. میں کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ انسان جو تحریریں, جس طرح قرآن ہے نا جی, قرآن اور جس طرح حدیث کی کتابیں ہیں اور اولیاء اللہ کی کتابیں ہیں, انہیں سب کو دیکھا جائے, اور مسیح علیہ السلام کی کتابیں ساری ایک ہی چشمے سے پانی ہے سارا. تو میں جب جو کتابیں پڑھتا جاتا تھا, میں حیران ہوتا تھا کہ یار یہ باتیں تو قرآن کی ہی طرف لے کے جا رہی ہیں, اور لوگ جو ہیں اس کو غلط کیوں کہتے ہیں. پھر جب میں تحقیق کے لیے, مجھے یاد ہے کہ میں فرانس ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا, تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ ایک عالم صاحب ہیں پاکستان سے, اردو اسپیکنگ. تو میں اسپیشل وہاں 3 دن کے لیے جماعت کے ساتھ چلا گیا. بہت بڑا اجتماع تھا تبلیغی جماعت والوں کا. یہ غالباً 2001 کی بات ہوگی شاید, کم و بیش, یا 2000 کی ہوگی یا 2001, یہی کوئی آگے پیچھے. تو میں وہاں چلا گیا, تو وہاں میں تحقیق کی نیت سے گیا تھا کہ وہاں تحقیق کروں گا. تو جب میں نے اس مولوی صاحب سے یہ بات کی, آزاد کشمیر سے تھے وہ, انہوں نے پہلے تو 10 15 20 منٹ سنتے رہے میری بات اور جواب بھی دیتے رہے. لیکن جب میں نے ان سے کہا جی کہ دیکھیں, اس سے قرآن میں تو آسمان کا لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے ہی نہیں, تو آپ کیوں مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں اسی کو مان لوں. تو وہ پھر مرزا صاحب کو نا برا بلا کہنا شروع ہو گئے. میں نے کہا یار یہ کیا طریقہ آپ لوگوں نے پکڑا ہوا ہے کہ میں تحقیق کر رہا ہوں, مرزا صاحب بتا رہے ہیں کہ میں سچا ہوں, اللہ کی طرف سے ہوں, عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں, یہ قرآن کی دلیل دے رہے ہیں, اور آپ اس کو توڑیں یا اس کے خلاف کوئی حدیث قرآن کی کو بات کریں. لیکن جب وہ قرآن کی کو بات نہیں بتا سکتے تو مخالف ہو جاتے ہیں. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ بجائے کہ دلیل سے جواب دینے کے گالیاں نکالتے ہیں. اس چیز نے مجھے پھر اور ایک یعنی تذبذب میں ڈال دیا, ایک یعنی مجھے ایک مشکل میں ڈال دیا کہ یار جھوٹا آدمی تو ہمیشہ گالیاں دیتا ہے, تو یہ گالیاں دیتے ہیں. اور جو امام مہدی ہیں وہ دلائل سے بات کرتے ہیں, قرآن کی 30 آیات نکال کے انہوں نے دے دی ہیں, اور اب یہ ایک آیت بھی نہیں دیتے, تو اس کا مطلب ہے یہ غلط ہے. اچھا, ان سے بھی میں نے بات کی. پھر فرینکفرٹ میں ایک ہمارے کراچی کے مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں, میری بڑی عزت کرتے تھے وہ, چونکہ میں تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ اکثر ان کی مسجد میں جاتا تھا, تو وہ میری بڑی ہیلپ بھی کرتے تھے, اور میں بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, تو میں ان کے ساتھ بڑا اچھا تھا, اور وہ میرے ساتھ بڑے اچھے تھے. لیکن چونکہ اسٹوٹگارٹ والوں کو, میرے شہر میں جہاں میں رہتا تھا جرمنی میں,
لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ جی یہ علی شہزاد جو ہے نا یہ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ رہا ہے، تو اس کا ایمان تو خراب ہونے جا رہا ہے۔ تو وہ کبھی کبھی مجھے مسجد میں، ظاہر ہے جب امام صاحب نہیں ہوتے تھے، مولوی صاحب کوئی، تو مجھے کہہ دیتے تھے نماز پڑھا دیں، تو میں بھی کبھی کبھی نماز پڑھا دیتا تھا۔ تو ایک دن یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے وہاں مسجد میں بلا لیا، تو وہاں انہوں نے مجھے صاف کہہ دیا کہ آئندہ آپ نماز نہیں پڑھائیں گے۔ میں نے کہا جی میں اللہ کے فضل سے نہیں پڑھاؤں گا، مجھے تو کوئی ضرورت ہی نہ ہے، مجھے شوق ہے کہ میں آپ کا ایمان خراب کروں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آگے کھڑا ہو جاؤں اور آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا تو مجھے تو یہ منظور نہیں ہے کہ آپ کا ایمان خراب ہو۔ لیکن ایک بات ہے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، میں تحقیق کر رہا ہوں۔ اگر آپ کہیں کہ تحقیق نہ کر، کہتے جی اب مرزا صاحب کی کتابیں چھوڑ دیں، گھر سے باہر پھینک دیں، تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں تحقیق کر رہا ہوں، تحقیق کو آپ کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ کیوں؟ میں مسلمان آپ کی وجہ سے تو نہیں ہوں، میں تو اللہ کی وجہ سے ہوں، اللہ کے لیے ہوں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ تقریباً 200-250-300 بندہ اکٹھا کر کے نا پورے ہمارے علاقے سے جو مجھے جانتے تھے اکثر، تو وہ سارے آ کے نا اکٹھے کر کے انہوں نے ایک مجمع بنا کے تو مجھے وہاں سب کے سامنے کھڑا کر کے کہہ دیا کہ جی ان کا ایمان خراب ہو گیا، آئندہ یہ مسجد میں امامت نہیں کرائیں گے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کو سمجھائے جو سمجھا سکتا ہے۔ تو مجھے انہوں نے موقع دیا کہ جی آپ بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کھڑے ہو کے کریں۔ میں نے کہا جی ضرور، اب تو میں ضرور کروں گا۔ تو میں نے بھی کھڑا ہو کے پھر ان کو اعلان کر دیا، میں نے کہا جی دیکھیں میں نے اللہ کے لیے یہ تحقیق شروع کی ہے اور انشاءاللہ اس کو تکمیل تک پہنچاؤں گا، اور اگر اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا کہ امام مہدی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام امام مہدی ہیں یا جو بھی وہ کلیم کرتے ہیں، اگر اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا تو پھر مجھے آپ لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ یہاں 100 بیٹھے ہیں، 200 بیٹھے ہیں، مجھے آپ سے بالکل ڈر نہیں لگ رہا۔ یہ آپ میری بات لکھ لیں، یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ میں جہادی آدمی ہوں، میں لڑائیاں جھگڑا فساد سے تو میں ڈرتا ہوں، لڑائی جھگڑا دین کے لیے میں اس سے نہیں ڈرتا، دنیا کے لیے تو میں کرتا، اب چھوڑ گیا ہوں کافی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر دے دیا ہے۔ اب میں دنیا کے لیے، دنیا کا کوئی میرے ساتھ زیادتی بھی کر جاتا ہے، نقصان بھی میرا مال کا کر جاتا ہے نا، تو میں اس کو چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں لڑتا جھگڑتا ہی نہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں جو بھی کرے گا نا تو پھر اس کے ساتھ میں وہی کروں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا اور کہا ہے۔ تو وہ جناب کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کچھ بھی کہنے کی، میں پھر جا کے بیٹھ گیا اپنے مذہب میں، تو وہاں رات کی نماز پڑھی اور گھروں میں چلے گئے۔ تو اس کے بعد میں کتابیں پڑھتا رہا اور لوگوں سے تحقیق کرتا رہا۔ ایک حدیث دوست تھے میرے پاس جو اکثر آ کے نا شرک، اور ہمیں کہا کرتے تھے جی کہ آپ شرک کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، حدیثوں کو چھوڑ دیا آپ نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو نبی بنا دیا آپ نے، ان کو فالو کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دی۔ تو ان کے گھر میں چلا جاتا تھا کہ تحقیق کرنے کے لیے۔ تو جب میں اس کے ساتھ بات کرتا تھا تو وہ پہلے مجھ سے 10-15 سال بڑے تھے وہ، تو پہلے تو وہ یعنی بڑا خوش ہو کے ملتا تھا۔ تو میں نے پھر اس کو بتایا کہ جی میں تحقیق کر رہا ہوں۔ وہ اب نہ سیدھا ہو گیا، اس نے کہا جی نہیں آپ غلط کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یار دیکھو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں دوسرے کی نہیں ماننی چاہیے، دین کا معاملہ ایسے ہے، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی نہیں مانوں گا۔ اس آدمی نے بھی مجھے مایوس کیا۔ اس کے بعد میں پاکستان 2004-3 میں پھر میں نے نا اللہ کے فضل سے بیعت کر لی تھی۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ میں ایک دوست کو نا اپنے ساتھ، میں نے ایک بزنس سٹارٹ کیا ہوا تھا جرمنی میں کپڑے کا، تو ایک دوست کو میں اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا فرانس مال لینے کے لیے۔ تو اس کو میں ساتھ لے کے گیا تو سارا راستہ مجھے وہ نا مرزا صاحب کے خلاف باتیں کرتا رہا، میں سنتا رہا اس کی تھوڑی تھوڑی باتیں، اور مجھے پتا تھا کہ یہ نہ تو نماز پڑھتا ہے اور نہ اس کو دین کا صحیح طرح سے علم ہے، اور پھر اپنے گھر کی بھی وہ باتیں بتاتا تھا کہ ان کے رشتہ دار اور والد صاحب اور چچا اور تایا، مختلف رشتہ دار جو تھے جھوٹے پیر بنے ہوئے تھے کراچی میں، اور دھوکے باز اور فراڈی قسم کے لوگ تھے، اور مال کھانا اور مال لوگوں کا لوٹنا یہ ان کا شغلہ تھا۔ تو میں اس کو بھی جانتا تھا کہ یہ اچھے کریکٹر کا آدمی تو نہیں تھا، لیکن وہ زبان کا اچھا تھا،
بول لیتا تھا، اچھے میٹھا میٹھا بولتا تھا، تو اس لیے ہم کہتے چلو کوئی بات نہیں، دکان پہ آتا ہے، اور اسی سے میں نے دکان بلکہ خریدی تھی، مجھے یاد آ گیا۔ تو اس دن میں اس کے ساتھ پیرس سے سارا راستہ، یعنی کہ میرا خیال ہے کہ 2 دن لگ جاتے ہیں ہمارے، تو آتے جاتے اس آدمی نے میرا اتنا دماغ کھایا، اور میں اس کو صرف یہ کہتا تھا کہ دیکھیں اگر ایک آدمی سچا ہے تو اس کی سچائی کو تو ماننا چاہیے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم ایک آدمی کی سچائی کو جان لیں تو اس کو جھوٹا کیسے کہہ دیں۔ وہ کہتا تھا نہیں، چونکہ امت کا اتفاق ہے اور علماء جو ہیں ساری امت کے علماء جو ہیں ان کو غلط کہتے ہیں تو ہم اس کو سچا کیوں کہیں۔ میں نے کہا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو ایک طرف سارے کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ، تو اب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بات ہی مانی گئی تھی؟ تو یہ نہیں کوئی بات، جو سچا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اس کی بات مان لینی چاہیے، باقیوں کو رد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے پاس جانا ہے ہم نے، اللہ نے ہی ہمیں پوچھنا ہے اور جواب تو ہم نے اللہ کو دینا ہے، ایگزام تو اللہ لے رہا ہے ہمارا۔ تو اس آدمی نے بجائے کہ کوئی اچھی بات اور قرآن کے دلیل دینے کے، جو کہ بہت کم جانتا تھا، الٹی جن کے صرف مرزا صاحب کو رد کرنا شروع کر دیا اور ان کے خلاف باتیں شروع کر دی اور امت کے گیت گانے شروع کر دیے۔ میں نے کہا یار یہ بات نہیں ٹھیک، بڑا میں نے اس کو سمجھایا، لیکن نا وہ بد اخلاقی میں حد سے بڑھ گئے، مجھے بڑا ہی دکھ ہوا اس وقت۔ میں نے کہا یا اللہ کہ ایک انسان نہ تو خود دیندار ہے، نہ دین کا علم ہے، نہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے کوئی، نہ یہ کوئی اچھی کمائی کرتا ہے، نہ اس کا اچھا کردار ہے جس کو میں کہوں کہ یار اس کی بات مان لیجیے، تو اس کے باوجود یہ بات اس کے خلاف کر رہا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو یہ اس کو شرم اور حیا تو ذرا بھی نہیں آ رہی، ڈر بھی نہیں لگ رہا اللہ سے۔ تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، یعنی کہ اس نے جو اس وقت بکواس کی نا، مجھے انتہائی دکھ ہوا۔ میں رات کو بھی جا کے نا بڑا پریشان رہا، اس کو اتار کے میں گھر چلا گیا، میں گھر جا کے سویا اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ میں نے کہا یا اللہ یہ بڑا غلط بندہ ہے، مجھے اس نے نا بڑا تکلیف دی ہے آج۔ میں رات کو سو کے صبح دکان پہ آ گیا، جمعہ تھا، جمعے کا دن تھا، صبح آ کے میں نے دکان کھول لی تو میرا دل نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اس نے کل جو غلط باتیں کی تھی نا، میرے دل میں بڑا دکھ تھا اس کا۔ تو تقریباً 9:30 کا ٹائم تھا، میں دکان کھول کے اندر جب کھڑا ہوا تو میں نے سوچا کہ یار کہ دیکھو نا، کوئی باجی بھی ربا سے فون کرتی ہیں، بھائی جان بھی فون کرتے ہیں، ہر دفعہ یہی پوچھتے تھے باجی اور بھائی جان، جب بھی فون کرتے تھے نا وہ کہتے تھے کہ آپ نے بہت دیر لگا دی ہے، 1 سال ہو گیا، پھر 2 سال ہو گیا، اب 3 سال کتابیں پڑھنے کو جا رہا ہے، کیا وجہ ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ اب میں ان کو بتا نہیں پا رہا تھا اور میں خود بھی نہیں سمجھتا تھا کہ وجہ کیا ہے۔ جب میں مانتا ہوں کہ وہ سچے ہیں تو اعلان کیوں نہیں کرتا؟ اب کرتے کرتے جب 3 سال آ گیا تو وہ دن آیا نا، تو میں جمعہ کا دن تھا تو میں دکان کے اندر بیٹھ کے سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ کہ مجھے میرا دل تو کہتا ہے کہ یہ سچے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اب میں لوگوں کو بتانے کی وجہ سے ڈر رہا ہوں یا لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ جو ریئیکشن دیں گے اس سے ڈر رہا ہوں، یا کیا بات ہے؟ تو مجھے سمجھ نہیں آئی صحیح طرح سے۔ پھر میں نے اس دن اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میں نے کہا یا اللہ تو بڑا مددگار ہے، تو جانتا ہے میرے دل کی حالت کو، میں اب دنیا میں تو بڑی محنت کر رہا ہوں، اور میں ابھی کل آیا ہوں پیرس سے مال لے کے، اور میں نے اتنی محنت کی ہے وہاں کہ رات بھی جاگا ہوں، صبح بھی چلتا پھرتا اور اتنا پیسہ بھی لگاتا ہوں، اور نقصان بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، تو یا اللہ یہ دین کے لیے ہم کیوں اس طرح نہیں سوچتے؟ تو میں نے سوچا کہ یار چلو آج میں ایسا کرتا ہوں کہ دوبارہ سے نا مسیح علیہ السلام کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں۔ میرے پاس تھی آئینہ کمالات اسلام، دکان پہ پڑی ہوئی، میں نے اس کو کھولا اور میں نے کہا شروع سے سٹارٹ سے میں پڑھتا ہوں، انشاءاللہ اینڈ تک پڑھوں گا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اور گھر میں جا کے گھر والی کتابیں پڑھا کروں گا، اور میں دوبارہ جب پڑھ لوں گا نا تو پھر انشاءاللہ کوئی اللہ تعالیٰ میرے دل میں نصیحت کی توفیق دے گا۔ تو میں نے نا شروع سے پڑھنا شروع کیا، پھر پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آیا، میں نے کہا نہیں شروع سے نہیں پڑھنی،
آج یا اللہ میں نے وہاں سے پڑھنی ہے کتاب جہاں سے یہ کتاب کھلے گی. میں نے اس کو ایسے کھولا ہے جہاں سے وہ کھل گئی. تو وہ غالباً خط تھا جو غالباً مولوی محمد علی صاحب ایک بزرگ ہیں، میرے ذہن سے ان کا نکل گیا ہے کہ ان کے نام ایک خط تھا، جواب تھا. انہوں نے کوئی سوالی خط لکھا تھا اور اس میں بڑے جو وہ چاہ رہے تھے کہ کو معجزہ ہو جائے، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کیل اور کال کی لڑائی جو ہے ختم ہو جائے اور لوگوں کو یقین آ جائے کہ آپ واقعی اللہ کی طرف سے ہیں. ایسا ہونا چاہیے، وہ ایسا مضمون تھا. تو میں نے اس کو چونکہ سارا پڑھا، اور جو میں پڑھتا جا رہا تھا اور جو محمد علی صاحب نے سوال لکھے تھے تو مجھے ایسے لگ رہا تھا وہ سوال ان کے نہیں ہیں بلکہ میرے ہیں، اور خط میں نے مسیح علیہ السلام کو لکھا ہے. تو جواب جب میں نے پڑھا مسیح علیہ السلام کا تو وہ جواب ایسا تھا کہ اس جواب کے بعد میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کہتے ہیں کہ موقع دے دیا ہے کہ یا تو تم ابھی فیصلہ کر لو تو یا پھر بہت دیر ہو گئی ہے. تو میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یا اللہ یہ جواب تو مجھے تسلی بخش ہے، کیونکہ قرآن سے جواب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے جواب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سے جواب ہے سارا. اور مجھے پتہ بھی چل گیا کہ واقعی یہ جواب ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب باطل ہے. تو ایک طرح سے مجھے تسلی ہو گئی. لیکن اب میں سوچ رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا میں کیا کروں. تو پھر اچانک میرے دل میں پھر ایک بات آئی کہ میں نے کہا نہیں، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ میں ان کی بات مان گیا اور مجھے بیعت کر لینی چاہیے. پھر میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما جو بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر میرے دل میں ڈالا کہ اب مجھے اعلان کر دینا چاہیے. میں نے پھر سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں نے باہر نکل کے نہیں بلکہ اندر ہی شیشے سے میں نے آسمان کی طرف دیکھ کے میں نے کہا یا اللہ تو گواہ رہنا کہ آج سے میں مرزا صاحب کو امام مہدی مسیح موعود مانتا ہوں، اور جو وہ کلیم کرتے ہیں نا وہ سچے ہیں، باقی لوگ جو ہے نا وہ اپنے دلائل میں غلط ہیں، جھوٹے ہیں، اور میں آج اس کا اقرار کرتا ہوں. پھر جب میں نے کر لیا تو پھر میں نے کہا چلو آج جمعہ ہے تو ظاہر ہے جمعہ پڑھنا ہوتا ہے. پہلے میں ترکی کی مسجد میں جاتا تھا، قریبی تھی، تو میں نے کہا آج جمعہ پڑھنا ہے تو پہلے میں فرینڈیوں کسی کو پوچھ لیتا ہوں کہ وہ جمعہ کہاں پڑھتے ہیں تو وہاں پڑھوں گا ان کے ساتھ جا کے. تو ایک وہاں دوست میرے ایک کیفے شاپ تھی، یہ ٹیلی فون کارڈ کی شاپ. تو وہاں میں نے فون کیا ان کو، صدر صاحب کو، صدر بھی تھے وہ وہاں کے. تو میں نے کہا جی کہ میں آپ جمعہ کہاں پڑھتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا جی کہ بتائیے کیا بٹ صاحب کیا معاملہ ہے. میں نے کہا نہیں ذرا میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی مسجد کدھر ہے، آپ جمعہ وغیرہ کہاں پڑھتے ہیں. تو وہ بیچارے ڈر گئے شاید، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں بٹ صاحب کو تلوار ہی لے کے نہ آ جائیں، جہاد ہی نہ شروع کر دیں. تو میں نے کہا یار اصل بات یہ ہے کہ میں نے آج آپ کے ساتھ جمعہ پڑھنا ہے. پھر وہ اور شک میں پڑ گئے. میں نے کہا نہیں آپ ڈریں نہیں، گھبرائیں نہیں، فکر نہ کریں، انشاءاللہ میں آج سے احمدی مسلمان ہوں. تو وہ بڑے خوش ہوئے، وہ کہتے ہیں بٹ صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جی بالکل صحیح کہہ رہا ہوں اللہ کے فضل سے، اور آج جمعہ میں نے آپ کے ساتھ پڑھنا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ دکان کے پیچھے نا ایک کمرہ ہے، وہاں جمعہ پڑھتے ہیں. تو جمعہ پڑھنے کے لیے میں وہاں چلا گیا، خطبہ سنا، خطبے کے بعد جمعہ ہوا، جمعہ پڑھ کے پھر میں واپس آ گیا. تو انہوں نے بڑی مبارکیں دی اور وہاں سے ظاہر ہے کہ سارے شہر کو پتہ چل گیا. تو میری دکان پہ لوگ آ کے نا وہ تھوکتے تھے، گالیاں دیتے تھے، اور وہی جو جن کے ساتھ اکثر میں بتایا کرتا تھا میں تحقیق کر رہا ہوں. تو میں حیران، میں نے ان سے کہا کہ بھائی اندر آگے بات کرو، باہر سے کیوں جا رہے ہو. ہیں تو بزدل یہ لوگ، یہ جہاد کا کہتے ضرور ہے لیکن جہاد کرنے والے ہیں نہیں لوگ. یہ جس جہاد کی یہ بات کرتے ہیں فساد کی، اس کو بھی نہیں کرتے، جھوٹے ہیں ہر معاملے میں. تو میں جب باہر آتا تھا کہ یار میری بات تو سنو، تو بھاگ جاتے تھے. میں نے کہا یہ تو آپ لوگوں کا دل ہے اور بہادری ہے آپ کی کہ میں باہر آتا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے اور آپ بھاگ جاتے ہیں.
آپ بات تو کریں, مجھے سمجھائیں اگر میں غلط ہوں. لیکن کوئی بھی بات کرنے کے لیے نہیں آتا تھا, صرف باہر سے غصے اور گالیاں اور منہ بنا کے چلے جاتے تھے, اور لگتا تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں یا برا بھلا کہہ رہے ہیں کچھ, تو کہہ کے چلے جاتے تھے. پھر اسٹوٹگارٹ میں ہمارے گھر میں لوگوں نے مجھے فون کرنے شروع کیے, تبلیغی جماعت والے جو میرے ساتھی تھے ان کو پتہ چل گیا, پورے جرمنی کو پتہ چل گیا. وہاں سے فون آنے شروع ہو گئے جی کہ آپ احمدی ہو گئے ہیں, آپ جہنم میں چلے گئے ہیں. کوئی کہتا تھا جی آپ کافر ہو گئے ہیں. میں نے کہا جی دیکھیں, اللہ کے لیے میں مسلمان پہلے تھا, اور اب بھی اللہ کے فضل سے احمدی مسلمان ہوا ہوں, تو اللہ کے لیے ہوا ہوں. اس میں کسی بندے کو دکھانے کے لیے میں نے کو کسی سے انعام لینا ہے؟ میرا تو اللہ کا معاملہ ہے. یہ تو ہر آدمی کا انڈیویجول معاملہ ہے. قبر میں اللہ نے, جیسے قبر میں اکیلے جانا ہے, وہاں خود جواب دینا ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی نفس کسی کام نہیں آئے گا. تو اب میں اپنا کیس اللہ کے ساتھ میرا چل رہا ہے, اب قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا صحیح طرح سے. دنیا میں آپ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ بہرحال وہ ایک میرے دوست تھے ڈاکٹر نثار صاحب, وہ پہلے اولم میں ہوتے تھے, پھر جرمنی میں, تو پھر وہ شفٹ ہو گئے تھے کولن, ایک شہر ہے. تو وہاں سے انہوں نے مجھے فون کیا, ان کو پتہ چلا. انہوں نے کہا شہزاد صاحب میں ڈاکٹر نثار بول رہا ہوں. میں نے کہا جی بسم اللہ. تو انہوں نے کہا جی کہ بہت افسوس ہوا ہے اس بات سے. میں نے کہا جی کوئی بات نہیں, مجھے خوشی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے. مجھے تو کوئی افسوس نہیں ہوا, لیکن افسوس مجھے صرف یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے نہیں ہیں. جب جان لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو بھی خوشی ہوگی. تو بہرحال وہ کہنے لگے جی کہ میں آپ کو کچھ دوستوں سے ملوانا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی کون ہے؟ وہ کہنے لگے جی 2 احمدی تھے, اب وہ مسلمان ہو گئے. میں نے کہا اچھا, پہلے وہ مسلمان نہیں تھے؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا اچھا, تو پھر اب کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہتے جی میں آپ کو ان سے ملوانا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی ضرور ملوا دیں. کہتے جی ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ضرور, ویلکم اینی ٹائم. تو وہ 2 غالباً ان کا تعلق ربوہ سے تھا, اور کو خاندانی آدمی تھے. ایک تو ابھی زندہ ہیں اور ایک فوت ہو گئے ہیں. 2 تھے, اور وہ مجھے ملنے کے لیے آ گئے رات کو, غالباً 8, 9, 10 بجے آئے ہوں گے, مجھے ٹائم نہیں ایگزیکٹ یاد ابھی. تو وہ رات کے 10, 12 بجے تک نا میرے ساتھ باتیں کرتے رہے. تو میں سمجھا کہ یہ قرآن حدیث جانتے ہوں گے. مجھے اس وقت یہ تھا کہ سارے احمدی جو ہیں نا وہ ماشاءاللہ قرآن حدیث کو جانتے ہیں, پڑھے ہوئے ہیں, دین کا علم جانتے ہوں گے. لیکن اس وقت مجھے بڑا ہی افسوس ہوا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ یہ تو قرآن سے بالکل ہی بے بہرا ہے. تو وہ کہنے لگے جی میں صدر جماعت تھا, اور میں نے کہا اس بات کو مجھے نہ بتائیں کہ آپ صدر جماعت تھے یا فلاں صحابی کے رشتہ دار تھے یا فلاں خلیفہ کے رشتہ دار تھے. اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ نے احمدیت کو چھوڑی ہے. تو وہ پھر بتانے لگے جی کہ چونکہ مرزا صاحب کا یہ کلیم تھا, مرزا صاحب نے یہ کیا, ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا. میں نے کہا پتہ نہیں تھا تو مانتے کیوں تھے؟ تو پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ ابو ہیں نا, تو ہم تو آپ کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ غلط جگہ پہ آ گئے ہیں. میں نے کہا اچھا, میں آپ کو بات سن رہا ہوں آپ کی, لیکن اب دلیل سے بات کریں. تو میں نے کہا کہ آپ مجھے, چونکہ 12 بج گیا رات کے, 12-1 بج گیا, تو مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ بحث ہماری ہو گیا رہی ہے, اس کا تو کوئی رزلٹ ہی نہیں نکلے گا. اور میرے دماغ میں پھر وہ مسیم علیہ السلام کی دلیل آ گئی. انہوں نے کہا کہ ان سے بات کرنی ہو غیر احمدیوں سے یا کسی سے بھی تو قرآن سے بات کریں, ان سے کہیں کہ قرآن اور حدیث سے باہر نہ جائیں. اچھا, ان کو قرآن کی بات کی, پہلے نمبر پہ قرآن. میں نے پھر ان سے قرآن کی 2-4 باتیں کی, تو مجھے پتا چلا یہ تو قرآن جانتے ہی نہیں. میں نے پھر ان سے صرف اتنا پوچھ لیا, ساری کتابیں بند کر کے نا, اور بحث بند کر کے. میں نے کہا جی نثار صاحب آپ لے کے آئے ان کو دونوں کو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن میں اپنا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا. میں 1-2 باتیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اب, کہ آپ دونوں یہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنا عرصہ احمدی رہے ہیں اور پھر یہاں آ کے صدر بھی بنے, جماعت کی خدمت بھی کی. مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ لوگ کہ آپ لوگ ترجمے سے کبھی زندگی میں ایک دفعہ قرآن ختم کیا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں, ہم نے تو کبھی نہیں ختم کیا, ہم نے پڑھا ہی نہیں. کبھی کبھی پڑھا ہوگا, شاید کوئی 1-2 سورت پڑھی ہو, لیکن ہم نے نہیں پڑھا. تو میں نے کہا جی آپ نے کبھی حدیثوں کی کتابیں پڑھی ہیں؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا مسیم علیہ السلام کی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے؟ کہتے لگے جی نہیں. ہاں اب پڑھنی شروع کی ہیں اعتراض کے لیے.
یا جب ہمیں پتہ چلا کہ جی وہ نعوذ باللہ غلط ہیں تو میں نے کہا پھر اعتراض کرنے کے لیے پڑھی ہے نا، تو اب تو پھر اعتراض ہی کرتے رہ جائیں گے آپ۔ اب یہ ہے کہ آپ جیسے جاہلوں سے میں نے کہا مجھے تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ میرے مہمان ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، لیکن مجھے یہ الفاظ کہنے پڑے ہیں کیونکہ آپ نے مرزا صاحب کے خلاف بڑے سخت الفاظ کہے ہیں، میں آپ جیسے جاہلوں سے بات ہی نہیں کر سکتا، سوری ٹو سے۔ اچھا اب وہ بڑے شرمندہ سے ہو گئے ڈاکٹر صاحب بھی کہ بھئی ان کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، ہم بھی پتہ نہیں کہاں بنے بیٹھے تھے۔ اچھا اب ان دونوں سے پھر میں نے کہا چلو آپ نے اب مجھے بتا دیا کہ آپ کو اعتراض ہے مرزا صاحب پر اور آپ کو ہدایت مل گئی، آپ مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن اب میرا کام بھی ایک ہے کہ میری ایک ذمہ داری ہے بلکہ کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ ضرور قرآن بھی ترجمے سے پڑھیں، حدیثوں کو بھی مطالعہ رکھیں اور مسیح علیہ السلام کی کتابوں کو بھی ضرور پڑھیں، اور جہاں آپ کو سمجھ نہ آئے وہاں صرف اپنی سمجھ اب استعمال نہ کریں اور نہ غیر اندیوں کی سمجھ استعمال کریں۔ وہاں سمجھنے کے لیے میں یہ تو نہیں کہتا میرے پاس آئیں، کیونکہ ہمارے خلیفہ وقت بھی ہیں، مربیان بھی ہیں، بزرگان دین بھی ہیں، ہوں گے، میں تو نہیں جانتا زیادہ، لیکن ان کے پاس جائیں۔ یہ میرا سیکنڈ ڈے تھا احمدیت میں، جمعے والے دن میں نے بیعت کی، یعنی بیعت تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی میں نے پہلے، تو پھر میں نے اسی دن میں نے یہ بتانا بھول گیا کہ جمعے والے دن جب میں نے اللہ تعالیٰ کو پہلے کہا، پھر میں نے وہ جمعے کا صدر صاحب کو کہہ دیا، پھر میں نے باجی کو فون کیا ربا میں، بھائی جان کو اور باجی کو، تو وہ بڑے خوش ہوئے، تو بھائی جان مجھے نصیحت کرنے لگے، کہنے لگے کہ دیکھو پہلے اچھی طرح سوچ لو، بعد میں تم واپس نہیں جا سکتے، بڑا مسئلہ ہو جائے گا، آپ پھر تھوڑا سا ٹائم لے لو۔ میں نے کہا پہلے آپ کہہ رہے تھے جلدی کرو، دیر کر دی، آپ کہہ رہے ہیں ٹائم لے لو۔ وہ کہتے ہیں ہم ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ پھر کسی کہیں جی میں نے صحیح اسٹڈی نہیں کی تھی۔ میں نے کہا نہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ کے فضل سے میں نے اب بیعت کرنی ہے۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، وہ دو جو دوست تھے، پھر میں نے ان کو نصیحت کی، میں نے کہا کہ آپ یہ کام ضرور کریں کہ دین کا علم سیکھیں۔ ان بزرگوں نے تو جو آپ بزرگ بنا کے بیٹھے ہیں نا، یہ اللہ وسایہ صاحب، ان سے میں پاکستان میں ملا ہوا نہیں، اس وقت اللہ وسایہ صاحب نہیں تھے، سوری، اس وقت تھے ایک اور ختم نبوت کے صدر تھے یورپ کے، تو مجھے نیکسٹ ڈے یعنی کہ سیٹرڈے کو یہ آئے تھے رات کو، اور سنڈے کو وہ آ رہے تھے ملاقات کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ آپ لوگ کچھ بھی نہیں جانتے، نہ آپ نے احمدی ہونے کے ناطے کچھ سیکھا، اب غیر احمدی ہیں تو آپ ابھی بھی کچھ نہیں سیکھ رہے، تو یہ صرف لوگوں کو صرف باتیں بتانے کے لیے احمدی تھے اور باتیں بتانے کے لیے غیر احمدی ہو گئے، اس سے کچھ نہیں ہوگا اللہ کے ہاں۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ امام مہدی سچے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جتنے علماء ہیں میں نے جن سے بات کی ہے، ان کے میری بریلویوں سے، دیوبندیوں سے، وہابیوں سے، اور جتنے شیعہ حضرات ہیں، اکثریت جن علماء کے پاس میں گیا ہوں، تقریباً ہر یعنی کہہ لیں کہ فرقہ کے مولوی کے پاس میں گیا ہوں، تو ان سے میں نے سوائے گالیوں کو اور کچھ نہیں سنا۔ قرآن کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی صحیح طرح سے، اور حدیث کی کوئی بات نہیں کی سوائے بد اخلاقی اور بد زبانی اور فحش گفتگو کے، مجھے اور ان سے کچھ نہیں ملا، گالیوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ بہرحال میں نے ان کو نصیحت کی، اور مجھے یاد ہے کہ وہ جاتے ہوئے نا، ایک کو میرے خیال وہ بیک پین تھی، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یار اور بات ہے شہزاد صاحب کہ آپ کے پاس آ کے نا ہمیں کم از کم نا مزہ آ گیا آپ سے گفتگو کرنے کا، ہمیں بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کرنا۔ میں نے کہا جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں، لیکن آپ ضرور بالکل نیوٹرل ہو کے نا ایک دفعہ تحقیق کریں، اور تحقیق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جہاں میرا دل چاہا وہیں جھک گئے، تحقیق کا مطلب ہوتا ہے نیوٹرل رہوں، مجھے جو اچھا لگتا ہے اس کی بھی تحقیق کروں، جو نہیں اچھا لگتا اس کی بھی تحقیق کروں۔ بہرحال وہ بھی چلے گئے صبح کو تقریباً 2 یا 3 بجے یا 4 بجے کے قریب وہ چلے گئے، میں بھی فجر پڑھ کے پھر سو گیا۔ اچھا دوسرے دن پھر شام کو آنا تھا، انہوں نے کوئی یورپ کے جو ختم نبوت کے صدر تھے وہ آ گئے، تقریباً 4-5 بجے شاید آ گئے ہوں گے،
تو انہوں نے میرے اسٹوٹگارٹ کے ایک دو مولوی صاحب تھے، ان کو ساتھ لے آئے، فرینکفرٹ سے ایک دو مولوی صاحب ساتھ لے آئے، ایک دو میرے جاننے والے تھے لیکن وہ اہل حدیث ٹائپ تھے، وہ ساتھ لے آئے۔ تو میری تبلیغی جماعت کے جو ساتھی تھے، ایک رمضان صاحب تھے، طارق صاحب، دو تین تھے شاید، وہ بھی ساتھ لے کے آ گئے، 9 یا 10 بندے تھے ٹوٹل۔ یہ آ گئے میرے گھر میں، تو وہاں بیٹھ کے انہوں نے آتے ہی نا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں تو کہتے ہیں یہ مولویوں کی ڈرامے بازیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آتے وہ رونا شروع ہو گئے کہ جی آپ شہزاد صاحب آپ جہنم میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھو اچھا بنایا ہے، آپ کہاں چلے گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب ابھی تو کوئی آپ نے بات ہی نہیں سنی میری، آپ سے میری کوئی علمی گفتگو ہی نہیں ہوئی، کوئی دلیل آپ نے نہیں دی، میں نے کوئی ایسا نہیں بتایا آپ کو کہ جس سے آپ کو پتہ چل گیا ہو کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں، تو آپ کیوں ایسی بدگمانیاں اور بد زبانی کرتے ہیں اور الزام بہتان کیوں لگا رہے ہیں؟ اللہ سے ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ تو وہ کہنے لگی نہیں، آپ نے جب کہہ دیا نا کہ میں احمدی ہوں یا مرزائی، وہ تو احمدی کہتے نہیں تھے، مرزائی کہتے تھے، کہ جب مرزائی ہو گئے نا اب آپ دائرہ اسلام سے باہر نکل گئے ہیں۔ میں نے کہا وہ دائرہ آپ کے دائرہ جو ہے نا اس سے شاید میں باہر ہو گیا ہوں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے دائرے میں آ گیا ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو ان کو اس بات سے غصہ لگتا تھا۔ میں نے کہا نہیں، آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں نا وہ قرآن سے بات کریں، دلیل دیں نا کہ میں اس جگہ میں غلط راستہ اختیار کر لیا ہے۔ تو وہ اپنی باتیں، اچھا میں نے پھر ان سے نا، مجھے پتا تھا کہ انہوں نے بھی ایسی الٹی سیدھی باتیں کرنی، میں عالم تو ہوں نہیں، تو میں نے ان سے پھر وہ مسیم علیہ السلام کی نصیحت کے مطابق میں نے کہا جی کہ ایسا ہے کہ قرآن سے باہر ہم نہیں بات چاہیں گے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اچھا وعدہ کر لیا سب، میں نے دیکھا، میں نے انہوں سب کو نا کہہ دیا کہ دیکھیں یہ اس بزرگ نے نا، اس مولوی صاحب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ قرآن سے بات ہوگی، جو بات ہوگی، تو آپ سب یاد رکھیں کہ انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اور اب ہم قرآن سے باہر کوئی بات نہیں کریں گے۔ اچھا انہوں نے کیا کیا جی کہ اپنی پٹاری کھول لی، وہ ایک لے کے آئے تھے بیگ، اس میں سے تذکرہ نکال لیا، انہوں نے کہا جی یہ ہے آپ کا قرآن۔ میں نے کہا مولوی صاحب دیکھیں آپ وہ باتیں نہ کریں جو کہ غلط ہیں، ہم نے قرآن کی بات کی ہے اور آپ کو پتا ہے قرآن کس کو کہتے ہیں؟ کہتے جی نہیں یہ آپ کا قرآن ہے۔ میں نے کہا جی یہ ہمارا قرآن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ مرزا صاحب نے کہا یہ ہمارا قرآن ہے۔ میں نے کہا کہ آپ دیکھیں جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا قرآن ہے۔ ہمارا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اترا تھا، جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، اور جو 30 پاروں کی شکل میں اب بھی موجود ہے اور قیامت تک رہے گا، یہی قرآن ہمارا قرآن ہے۔ تو انہوں نے بس نا کسی طرح کوشش کی کہ سارے لوگ یہی کہیں کہ جی مرزا صاحب نے تذکرہ بھی قرآن کا، تبھی قرآن ہے۔ تو تقریباً آدھا پونا گھنٹہ انہوں نے اسی بحث میں لگا دیا۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ یار اگر آپ، چلو میں سٹارٹ کر دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کہتے ہیں کہ وہ آسمان پر چلے گئے، قرآن سے ایک آیت دے دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا ثابت ہو جائے تو میں آپ کی بات مان لوں گا، وگرنہ 30 آیات ایک اللہ کے بندے نے مجھے دے دی ہیں تو میں اس کو کیسے چھوڑ دوں، آپ ایک بھی نہ دیں گے تو پھر وہ بتانے لگے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ، جو علماؤں کے پاس علم ہوتا ہے اس کے مطابق۔ میں نے کہا دیکھیں میں تو اس علم کو نہیں جانتا جو آپ مجھے بتا رہے ہیں، میں تو اس علم کو جانتا ہوں جو قرآن سے شروع ہوتا ہے اور قرآن پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے قرآن سے بتائیں کہ جو آیتیں مرزا صاحب نے دلیل کے طور پر امت کو پیش کی ہیں، اپنے مخالفین کو پیش کی ہیں، اس کا کوئی توڑ آپ کے پاس ہے؟ تو انہوں نے آئیں بائیں شائیں کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا سوائے بد اخلاقی، بد زبانی کرنے کے اور الٹے سیدھے الزام اور بہتان بازی کے، کچھ ان کے پاس نہیں تھا۔ میں نے کہا جی مجھے پتا چل گیا ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور چونکہ 3-4 گھنٹے ہمارے ہو گئے ہیں، 1-2 بج گئے تھے رات کے، میں نے کہا جی آپ کو میں صرف ایک بات بتا دیتا ہوں۔ پھر مجھے انہوں نے بار بار کہا جی کہ آپ جاہل ہیں، آپ دین نہیں جانتے، آپ نے دین سیکھا نہیں ہے، آپ مدرسہ میں نہیں گئے، آپ یوں۔ میں نے کہا جی آپ کی یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، یہ باتیں کہ میں مدرسہ میں نہیں گیا، میں عالم نہیں ہوں، میں علم نہیں پڑھا جا کے کسی استاد سے باقاعدہ نہیں پڑھا، اس میں شک کوئی نہیں ہے، میں آپ کی ساری باتوں سے ایگری کرتا ہوں۔ لیکن ایک بات جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ آج کے دور میں پچھلی بات نہیں کر رہا،
آج کے دور میں اگر اللہ تعالیٰ سے کچھ علم حاصل کرنا چاہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ کسی کو علم دے سکتا ہے؟ وہ مدرسے میں نہ جانا چاہے وہ یا نہ جا سکے کسی وجہ سے، لیکن اگر وہ گھر میں بیٹھ کے قرآن اور حدیث اور سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو سیکھ لے اور اس پر عمل کی کوشش کرتا رہے اور اس کے حلال کمائے، پھر تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا رہے، تو کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ کہتا جی نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا جی میں اس کے خلاف بات بتاتا ہوں آپ کو۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، بلکہ تقوی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، تقوی کے ساتھ قرآن پڑھے تو قرآن اس کو ہدایت دیتا جاتا ہے۔ میرا تو یہی ایمان ہے پہلا نمبر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اللہ اس کو رزق حلال بھی دیتا جاتا ہے، اس کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بلکہ اگر وہ تقوی کا معیار اپنا قائم رکھے اور اس میں ترقی کرتا چلا جائے تو وہ اللہ سے ہم کلام بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر وہ کفر کے فتوے لگانے شروع ہو گئے اور دوسرے جو مولوی، اچھا پھر مجھے درمیان میں ایک بات یاد آ گئی، ان میں ایک صاحب تھے میرے، جو ہم نے 4 مہینے کے لیے نا یہ تبلیغی جماعت والے جایا کرتے ہیں دین کی خدمت کے لیے، دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے، ہم لوگ گئے تھے انڈیا اور پاکستان 4 مہینے کے لیے جرمنی سے۔ تو وہ میرے ساتھ تھے ساتھی، تو میرے ایک بھائی ہیں چھوٹے مجھ سے 2 سال چھوٹے، وہ ہیں ہری پگڑی والے ساتھی، بریلوی ہیں پکے، قادری اپنا نام رکھا ہوا ہے۔ اچھا اس کو بھی دیکھا اس نے اور اس کے خیالات کو بھی دیکھا اور اس کے ساتھ گپ شپ بھی ہوئی، تو مجھے آتی دفعہ وہ کہنے لگے 4 مہینے کے بعد جب واپس آ رہے تھے نا، تو مجھے کہنے لگے جی اپنے مشرک بھائی کو پہلے مسلمان کرو، تبلیغیں جو اتنی کرتے ہو تو تمہارا بھائی جو ہے یہ مشرک ہے، اس کو تبلیغ کرو تاکہ یہ مسلمان ہو جائے۔ تو میں نے کہا تو یار ایسے تو بات نہ کرو، میرے بھائی کو نہیں کر رہے تم سارے بریلویوں کو، کہتا بریلوی مشرک ہیں۔ اچھا میں بڑا حیران ہوا کہ یار اتنی جلدی مشرک بنا دیتے ہیں یہ لوگ۔ بہرحال میں وہ چونکہ ساتھ تھا تو میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ یار بھائی یہ جو دوست ہے نا آپ کے ساتھ، ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ بریلوی تھے، میں نے کہا یہ دوست یہ مولوی صاحب جو ہے بریلوی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اب بھی بریلویوں کو مشرک ہی سمجھتے ہیں؟ یہ چونکہ پھر اگر آپ مشرک سمجھتے ہیں تو یہ مولوی صاحب مشرک ہیں، یہاں اس مولوی صاحب کو آپ مشرک سمجھتے ہیں؟ وہ کہنے لگے جی نہیں یہ تو ہماری آپس کی باتیں ہیں۔ یہ ان کی یعنی منافقانہ عادت جو ہے مجھے اس وقت پتہ چلی کہ اب جب یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں مشرکین مکہ کی طرح تو یہ سارے ایک ہی طرح کے ہیں۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یار یہ سچائی کو کیسے جھٹلاتے ہیں یہ لوگ، اور ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تو یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا ایک اور شیعہ تھے ساتھ، میں نے کہا آپ کہتے تھے کہ شیعہ جو ہیں اسلام سے خارج ہیں، تو یہ شیعہ مولوی ہیں یہ اسلام سے خارج ہیں؟ پھر وہ کہنے لگے جی نہیں جی ہم سارے اکٹھے ہیں، جیسے 1974 میں یہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ ایک فرقہ صحیح ہوگا باقی سارے غلط ہوں گے، تو یہ سارے غلط ہیں۔ اب وہاں بیٹھ کے وہ مولوی صاحب جو ہے ساری رات وہ میرے ساتھ وہ تمسخر بازی کرتے رہے، تو مجھے کہنے لگے جی، پھر میں نے ایک حدیث پڑھی ہوئی تھی اس میں تفسیر ابن کثیر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام 120 سال زندہ رہے تھے، اس کے بعد فوت ہوئے۔ وہ حدیث چونکہ میں تو نکال نہیں سکتا تھا، مجھے یاد نہیں تھا کہ وہ کہاں پڑھی ہے میں نے، لیکن اس میں ہے غالباً، تو میں نے اس کو بتایا کہ جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اس کا بھی انکار کرتے رہے جی نہیں تفسیر کبیر لے کے میں لے کے آیا، میں ان کو نکالے آپ کو تو پتا ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے میرے سامنے نہیں نکالی، میں بھی نہیں نکال سکا، تو میں نے کہا جی میں آپ کو یہ بتا دوں گا دکھا دوں گا، بلکہ میرا خیال ہے 1-2 بجے کے قریب انہوں نے پھر ہم نے کھانا تھا تو کھانا نہیں کھا رہے تھے، میں نے کہا بھائی دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہم 10 آدمی بیٹھے ہیں نا یہاں، اللہ کے فضل سے مجھے سب کا نہیں پتا، لیکن میں یہ کہہ دیتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ اللہ کے فضل سے رزق حلال سے میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، میں 100% تو نہیں کہتا لیکن اپنے ہاتھ سے کاٹ کے لے کے آتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کماتا ہوں، اپنے ہاتھ سے ٹیکس دیتا ہوں، اپنے محنت کی کمائی سے میں نے یہ سارا بنایا ہے، اور اس کو آپ کہہ رہے جی میں نہیں کھانا، آپ کیا
اچھا اب یہود و نصارہ کے پاس آپ جاتے ہیں تو کھا سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کی دعوت کے لیے چلے گئے تھے تو وہاں کھایا تھا. آپ کیسے انسان ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی چھوڑ رہے ہیں, حدیث کو بھی چھوڑ رہے ہیں, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, بلکہ یہ لوگ, مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ عالم, مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ خدا کو بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. کیونکہ میں رائے میں بھی جاتا تھا تو مجھے وہاں بھی احساس ہوتا تھا کہ یہ لوگ جیسے ایک روٹین میں کام کر رہے ہیں, ایک روٹین میں کام کرتا, جیسے نماز ایک روٹین میں پڑھتا ہے آدمی تو بڑا اچھا ہے, کام کر رہا ہے, عمل کر رہا ہے, سارے ہی اس کو اچھا کہتے ہیں, وہ بھی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, لیکن نماز سے آیا اس کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یہ ہر کوئی نہیں جانتا, اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ نماز سے اس کو کیا فوائد مل رہے ہیں اور مل بھی رہے ہیں کہ نہیں, اور اس نماز کے ساتھ جو شرائط ہیں وہ آیا پوری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو میں نے مولوی صاحب کو اتنا اندازہ مجھے ہوا کہ یہ لوگ دین کو ایک تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے, نہ ان کو قرآن کا علم ہے نہ ان کو حدیث کا علم ہے. اور اگر کوئی کتنا بھی بڑا نبی دنیا میں آ جائے تو میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ اس کو مان لیں گے. رائیونڈ میں تو یہ بھی میں نے سنا تھا ایک دفعہ کہ وہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جائیں, غالباً وہاں سنا تھا یا کسی اور نے مجھے نقل کیا تھا, میرے گڑمڑ ہو گیا ابھی ذہن میں, کوئی غلط بات نہ نکل جائے. تو انہوں نے کہا رائیونڈ سے ایک بات ہم نے سنی تھی, میں ایسے بتا دیتا ہوں, کہ وہ کہتے تھے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس خود تشریف لے آئیں اور ان مسلمانوں کو آگے کہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, تو یہ انکار کر دیں گے. تو مجھے وہ مولوی صاحب نے وہ ساری باتیں نظر آ گئی کہ اگر ان کو کوئی اللہ معاف کر دے, کوئی نبی آ کے ان کو کہے نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, تو یہ تو نہیں مانیں گے, کیونکہ انہوں نے حدیثوں کو پکڑ لیا, قرآن کو چھوڑ دیا ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی قوم کو بگڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی مسئلے بھیجتا ہے. تو یہ لوگ تو قرآن کا انکار اصل میں کر رہے ہیں, حدیثوں کا انکار نہیں کر رہے. حدیثوں کو تو یہ مضبوطی سے پکڑے بیٹھے ہیں, حالانکہ ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ جب ان کے پاس سے ایک بندہ شکایت لے کے آیا کہ جی لوگ حدیثیں بڑی پیش کر رہے ہیں, لوگ حدیثیں بڑی بیان کر رہے ہیں, تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ کوئی بات نہیں, جو لوگ حدیثیں پیش کریں گے ہم ان حدیثوں کو قرآن پر پیش کریں گے. اگر قرآن ان کی تصدیق کرے گا تو ہم بھی ان کی تصدیق کر دیں گے, اگر وہ قرآن تصدیق نہیں کرے گا تو ہم ان کو رد کر دیں گے. اب یہی اصول جو ہے مسیح علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا ہے, اپنی کتابوں میں دلیل کے طور پر پیش کیا ہے, لیکن یہ کسی کی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ اللہ کی بات مانتے ہیں, نہ اللہ کے رسول کی مانتے ہیں, نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مانتے ہیں. اور اب امام مہدی آ گئے, ان کی وہ کہاں مانیں گے, اتنا عرصہ ہو گیا ہے. یہ اپنے اپنے چکروں میں انہوں نے حدیثیں اور روایتیں ایسی سن لی ہیں جو کہ ان کو قرآن پر ترجیح دے دیا. بلکہ تو یہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, میری کہانی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے کمی بیشیاں, چونکہ میری اپنی بہت کمزوریاں ہیں دینی لحاظ سے, دنیاوی لحاظ سے, جس کی وجہ سے میں کوئی خاص ترقی نہیں کر سکا. لیکن مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہر وقت رہتی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دین کے لیے جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محنت, اس کی قربانی کبھی ضائع نہیں کرتا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اسی یعنی میرا خیال ہے کہ میں نے جو جس طرح ٹوٹی پھوٹی میں کہانی سنا سکتا تھا, یا اپنے زندگی کا جو میرے ساتھ تجربہ گزرا ہے, جو میرے ساتھ حالات گزرے ہیں, میں نے سنایا ہے. شاید اللہ کرے میری وجہ سے کسی کو کوئی فائدہ ہو جائے, لیکن اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ علی شہزاد بھائی, ماشاء اللہ بہت ہی آپ نے ہمیں آج ایمان افروز واقعے سنایا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. علی بھائی بس آپ سے ایک تو ہی سوال پوچھنے تھے. ایک سوال یہ تھا کہ آپ اکثر جب تبلیغ کرتے ہیں آپ سورہ صف کی آیت پیش کرتے ہیں, تو جو مخالفین ہیں اگر آپ ان کے لیے وہ آیت پیش کریں, اس آیت کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی آئینہ کمالات اسلام میں پیش کیا وفات مسیح کے لیے, تو اگر آپ اس آیت کی تفسیر جو غیر احمدی دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دیں.
غیر احمدیوں میں تو یہ ہے کہ وہ اس پر غور نہیں کرتے. علماؤں نے جو تفسیریں کی ہوئی چلی آ رہی ہیں، روایتیں ہیں اس کے متعلق، وہ تو مانتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں مانتے شاید، یا قرآن سے غافل ہیں. کیونکہ اس آیت میں ایک بات بہت ہی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں یہاں، کہ میرے بعد، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جس کی میں بشارت آپ کو دے رہا ہوں، وہ میرے بعد آئیں گے. اب میں نے کئی علماء سے یہ پوچھا ہے، یا کئی دوستوں سے یہ پوچھا ہے، غیر احمدیوں سے یہ پوچھا ہے کہ آپ صرف یہ بتا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد احمد رسول آئیں گے. اب آپ سوچ کر کے قرآن سے پورا قرآن آپ پڑھ لیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو آیات اللہ نے دی ہیں، جہاں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھا سکتے ہیں، پورا قرآن پڑھیے، احادیث پڑھیے. اس میں صرف یہ بتائیے کہ اس کا مطلب اگر آپ یہ لے لیں کہ آسمان پر چلے گئے ہیں، میرے آسمان پر جانے کے بعد وہ آئیں گے، یہ تو بنتا ہی نہیں، نہ کسی جگہ لکھا ہوا ہے. نہ یہ بنتا ہے کہ میرے قبر میں، نہ یہ بنتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا تو اس کے بعد. اگر بنتا ہے تو یہی بنتا ہے کہ میری وفات کے بعد، میری موت کے بعد. اور ہم سب جانتے ہیں کہ سارے علماء، سارے فرقوں کے علماء، مسلمان سارے فرقے اس پر متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد علیہ السلام تشریف لے کے آ گئے. اب میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام یہ تصور کر لیا جائے جو آپ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے آسمان پر جانے کے بعد، اور اگر وہ زندہ ہیں آج، وہ آ جاتے ہیں زمین پر آ کے، ظاہر ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت انہوں نے وفات پانی ہے اور موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور قبر میں رکھے جائیں گے. اگر وہ قبر میں رکھ دیے جائیں تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آیا یہ قرآن کی آیت اپنے ساتھ نکال کے لے جائیں گے؟ کیونکہ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ میرے بعد، تو یہ کہتے ہیں کہ میرے آسمان پر جانے کے بعد، جبکہ وہ آسمان سے آ بھی گئے تو پھر بھی لکھا ہوا ہے وہ آئیں گے میرے بعد. پہلے تو یہ مانتے تھے کہ آیا میں جب آسمان پہ چلا جاؤں گا، تو اب اس آیت کا ترجمہ یہ بدل سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے وہ کہتے تھے کہ آسمان پر جانے کے بعد، یہ ابھی میرے دماغ میں کلک ہوا ہے یہ نقطہ، کہ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ میرے آسمان پر جانے کے بعد، اب یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ میرے مرنے کے بعد. لیکن اگر میرے مرنے کے بعد ہے تو پھر تو مسیح علیہ السلام سچے ثابت ہوتے ہیں، اور یہ پھر بھی غلط ثابت ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کے مرنے کے بعد تو احمد پھر آئیں گے ہی نہیں. آیا کیا دوسرے احمد کا انتظار کریں گے ان کے مرنے کے بعد؟ اور پھر بات یہ ہے کہ قرآن وہی رہے گا تو قرآن کی آیات کیسے، قرآن کی آیات بدلیں گی نہیں، کیونکہ یہ قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بتا دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد احمد آئیں گے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی اور وہ آسمان پر ہیں، تو نیچے آ کے جب وہ موت کا ذائقہ چکھ لیں گے تو پھر ہمیں دوبارہ کسی احمد علیہ السلام کا انتظار کرنا پڑے گا، کیوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت قرآن میں موجود رہے گی. تو ان لوگوں کو یہ بات بار بار پوچھی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، اور مسیح علیہ السلام نے بھی غالباً اسی کو سمجھایا ہے اور دوسری آیتوں سے بھی سمجھایا ہے، وہ سورہ مائدہ کی آخری آیات سے بھی. لیکن اب تو الحمدللہ علماء سمجھنا شروع ہو گئے ہیں
ان 2 آیتوں کو اگر بندہ اپنے دماغ سے تھوڑا سا سوچ لے اللہ کی رضا کے لیے، قرآن پر غور و فکر کر لے، تدبر سے کام لے تھوڑا سا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سمجھا دیتا ہے بندے کو کہ واقعی یہ قرآن سچا ہے اور قرآن کے مطابق مسیح علیہ السلام سچے ہیں. اور یہ علماء جو غیر احمدی ہیں، انہوں نے جو بھی عقیدے بنائے ہوئے ہیں، جو بھی انہوں نے روایات سے لیا ہوا ہے، یہ روایات اور احادیث کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ گئے ہیں. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ میں آپ لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، یا دوسری حدیثوں میں قرآن اور اہل بیت. اب خود انسان سوچ سکتا ہے کہ پہلا درجہ قرآن کا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور یہ بدلے میں شک سے پاک کتاب ہے. تو جب قرآن شک سے پاک ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے بعد احمد رسول آئیں گے، تو مان لینا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. تو یہ میرا ان کو کویشچن ہوتا ہے، یہ جواب نہیں دے سکتے. جزاک اللہ، بہت بہت علی شہزاد سے آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور ہم دعا کرتے کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں جو غیر احمدی ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے. جزاک اللہ علی شہزاد سے، اللہ آپ کو اور توفیق دے کہ آپ تبلیغ کر سکیں. آمین. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد.